السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب کا ویکنڈ کافی اچھا گزرا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے کتے کی دم۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلیے آج کا کیس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ وہ ماہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ کرم داد کافی دیر سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ کافی دیر سے انتظار کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اللہ کا بندہ علی اس صبح ہی تھانے پہنچ گیا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، نصیر، تم لوگوں نے کرم داد سے پوچھا کہ اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ جی ہاں، نصیر نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر عجیب سا جواب دیا، ہم نے اس کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ کہتا ہے چونٹوں نے اس کے گھر میں راستہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہے۔ اسی حوالے سے وہ آپ کے پاس رپورٹ درج کرانے آیا ہے۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اب ہمارے لیے تھانے میں یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم چونٹیوں اور چونٹوں کے خلاف رپورٹیں درج کرتے رہیں گے؟ میں کرم داد کو اندر بھیجتا ہوں جی، کانسٹیبل نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد شکایت شمار ہوتی کہ کسی شخص کو چونٹوں مکوڑوں وغیرہ نے ستایا ہو اور وہ پریشان ہو کر اس واقعے کی رپورٹ لکھوانے تھانے آ پہنچا ہو۔ میں نے کانسٹیبل کی بات تو سن لی تھی، لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ معاملہ مکوڑوں وغیرہ تک محدود نہیں ہوگا۔ کرم داد کی اس پریشانی کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی چھپی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کرم داد میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب قائم کیا۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ رنگت سانولی اور قد درمیانہ تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید اور کالے بالوں کا تناسب برابر تھا۔ جب وہ میرے اشارے پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی کرم دین، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم چونٹوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ بات پریشانی والی ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے میرے گھر کو اپنے لیے گزرگاہ بنا لیا ہے۔ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو میں کرم داد کی بات پر شاید زیادہ توجہ نہ دیتا، کیونکہ گرم موسم میں مکھی مچھر اور چونٹیاں وغیرہ کا نکل آنا اور مخلوق خدا کے لیے پریشانی کا باعث بننا ایک عام سی بات ہے، لیکن ان دنوں موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس قسم کی مخلوقات کی سرگرمیوں کی زیادہ گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کائنات میں اپنے مخصوص حقوق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی مخلوق کسی بھی حوالے سے انسان کے لیے باعث پریشانی ثابت ہوتی ہے تو اس کے سدباب کے لیے فوراً کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت انسان کو کھلی چھٹی حاصل ہے کہ یہ اپنے آس پاس پائی جانے والی کسی بھی مخلوق کو تلف کر دے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، تلف کرنے کی عادت میں یہ اتنا مشاق ہو گیا ہے کہ جب کچھ نظر نہ آئے تو یہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کرم داد کے جواب میں اس سے پوچھ لیا، ذرا اس گزرگاہ کی وضاحت بھی کر دو جو چونٹوں نے تمہارے گھر میں بنائی ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ جناب، وہ شاکی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کمبخت چونٹے میرے گھر کی چھت پر سے اتر کر صحن میں آتے ہیں، پھر درمیانی دیوار پر چڑھ کر رمضانی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ چونٹے رمضانی کے گھر سے واپس بھی آتے ہیں؟ میں نے گہری نظروں سے کرم داد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یا صرف ون وے ٹریفک چل رہا ہے؟ اس کے دل کی بات پہلے نگاہ تک پہنچی اور اب زبان تک آ گئی تھی۔ وہ بدستور شاکی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، آپ میری بات کو مذاق تو نہیں سمجھ رہے؟ نہیں کرم داد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی اسی لیے تو تم میرے پاس آئے ہو، اس میں مذاق سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ یہ الفاظ میں نے اس کی تسلی کی خاطر ادا کیے تھے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے کھسکا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بھلا یہ کوئی ایسی شکایت تھی کہ تھانے آ کر اس کی رپورٹ درج کرائی جاتی؟ اگرچہ میں نے کرم داد کی بات کو مذاق نہیں سمجھا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی چونٹوں والی شکایت پر اتنا سنجیدہ ہو جاتا جیسے کسی خطرناک مجرم نے اس کے گھر میں کوئی سنگین واردات کر دی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی لاشعوری طور پر مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ چونٹوں اور مکوڑوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا بڑھ کر ہے؟ فی الحال میں اس کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، اگر گرمی کا موسم ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ دھرتی کی گرمائش نے انہیں بل چھوڑ کر باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ جدھر دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ آج کل موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ چونٹے رمضانی کے گھر میں صرف جاتے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آتے۔ وہ ایک قطار کی صورت میں بس چلے ہی جا رہے ہیں، جیسے وہاں کسی نے ان کے لیے دعوت کا انتظام کر رکھا ہو۔
کرمداد کے آخری الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس چونکاہٹ کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کرمدار تم بھی بڑے جھلے ہو، تم خواہ تھانے چلے آئے، تمہیں چاہیے تھا رمضانی کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اس کے گھر اندر جا کر دیکھ لیتے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ مکوڑے اتنے خوشی و خضوص سے کون سا نیک کام کرنے رمضانی کے گھر جا رہے ہیں؟ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا تھانے دار جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضانی کی گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ تالا لگا ہوا ہے؟ میں نے بے ساختہ اسی کے الفاظ دہرا ڈالے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ جناب، وہ سادگی سے بولا، اضافہ کیا، رمضانی تو ویسے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جی، وہ کئی دن تک اپنے گھر میں بھی نہیں آتا، اس کی بیوی اور 1 سال کا گوشی اس کی رات دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مجھے تو لگتا ہے جناب نصیبو گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اور اپنے ساتھ گوشی کو بھی لے گئی ہے، جبھی گھر کے دروازے پر تالا جھول رہا ہے۔ نصیبوں سے تمہاری مراد رمضانی کی بیوی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میں رمضانی کی بیوی ہی کی بات کر رہا ہوں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بڑی صبر والی عورت ہے جناب، جو اس شرابی کبابی کے ساتھ گزارا بسر کر رہی ہے۔ وہ جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے عیب ہیں اس کمبخت میں، لیکن مجال ہے جو نصیبو اس کو چھوڑ کر جائے۔ مگر وہ تشویشناک انداز میں خاموش ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر اس بار تو یہی لگتا ہے کہ نصیبوں نے ہمت کر ہی لی ہے۔ کرمداد نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر خاموشی اختیار کی تو میں نے اس کی پریشانی کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے ایک اور زاویے کو اجاگر کیا۔ کیا تم نے اپنی چھت پر جا کر بھی دیکھا ہے یہ چونٹے آ کہاں سے رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو میں نے چیک نہیں کیا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ تمہارے گھر کے پیچھے بھی کسی کا گھر جڑا ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، جس لائن میں میرا مکان ہے اس کے پچھواڑے اکثر پلاٹ خالی ہیں۔ میرے مکان کے پیچھے بھی کوئی گھر نہیں بنا ہوا، وہاں کسی کی 4-5 بھینسیں بندھی رہتی ہیں، ان بھینسوں کا مالک بھی پچھلی طرف ہی رہتا ہے اور اس کا نام افتخار مہر ہے جی۔ کرمداد، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کام کم اور باتیں زیادہ کرتے ہو، تم سے اتنا تو ہوا نہیں کہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اس کا جائزہ لیتے کہ وہ نامراد چونٹے آ کہاں سے رہے ہیں اور چلے آئے ہو سیدھے تھانے شکایت کرنے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے گھر کے پچھواڑے کچھ گلا سڑا پڑا ہو اور یہ چونٹے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رمضانی کے گھر میں جمع کر رہے ہوں۔ جب رمضانی گھر آئے گا تو اسے پورے گھر سے بدبو کے بھبکے اڑتے محسوس ہوں گے اور گھر میں جو گند بلا اکٹھا ہو چکا ہوگا وہ الگ ہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے ایک گہری سانس لی، پھر کڑوے لہجے میں کہا، کرمداد، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے عملے کو لے کر تمہارے گھر پہنچوں اور سب مل کر وہاں DDT کا اسپرے کریں۔ یہ تھانہ ہے، میونسپل کارپوریشن کا دفتر نہیں۔ میرے گھر میں کسی اسپرے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جناب، وہ خاصے توانا لہجے میں بولا۔ مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے کم ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ میں زیادہ پریشان بھی اسی وجہ سے ہوں کہ یہ چونٹوں کو آخر کیا سوجی ہے، آخر وہ کون سے مشن پر ہیں؟ چونٹوں کے مشن کا اندازہ تو میں جائے وقوع کو دیکھنے کے بعد ہی لگا لوں گا کرمداد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جلدی سے اس بات کی وضاحت کر دو کہ مختلف نوعیت کے حشرات الازراس تمہارے گھر میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا تم نے ان کے خلاف کوئی ناگی بابا سے کوئی سخت قسم کی بندش کروا رکھی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگاتے ہوئے بولا، اللہ بچائے جی، ان جادو ٹونا اور بندش کروانے والے بابوں سے میں تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ اور جو میں نے کیڑوں مکوڑوں کی بات کی ہے نا، وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں اپنے گھر میں تمباکو اچھا خاصا اسٹاک رکھتا ہوں۔ ہم لوگ تمباکو کی مخصوص بو کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ناگوار نہیں گزرتا، لیکن تمباکو کی جراثیم کش دفع بدبو کیڑے مکوڑوں کو ادھر پھٹکنے نہیں دیتی۔ اچھا، میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنے گھر میں تمباکو کیوں بھر رکھا ہے؟ کیا کرنے کا رہتا ہے تمہارا؟ وہ جناب، کرمدار وضاحت کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں، ادھر مین بازار میں تمباکو کی دکان چلاتا ہوں۔ ضرورت کے مطابق تمباکو دکان میں رکھا ہے، باقی گھر میں جمع کر کے رکھتا ہوں۔ چند ماہ پہلے برسات کا موسم گزرا ہے، اس برسات میں میری دکان کی چھت نے گڑبڑ کر دیے، تمباکو کی بھاری مقدار گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد ہی تم نے تمباکو کا بڑا اسٹاک گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے، ورنہ پہلے تمام کا تمام تمباکو دکان میں ہی رہتا تھا۔ کرمداد کی پیش کردہ وضاحت میں میرے لیے اہم اور کام کی بات تو کوئی نہیں تھی، لہٰذا میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی کہ تم تمباکو کا کاروبار کرتے ہو۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس سے کہہ دوں جاؤ یہاں سے اور جا کر خود ہی اپنے
چونٹوں سے نپٹو، ان پر کیڑے مارو کا اسپرے کرو یا ان کی راہ گزر میں سے اپنے گھر کو اٹھا کر کہیں دور لے جاؤ۔ میرا تھانہ اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، کرمداد تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، پھر پتہ لگ جائے گا کہ وہ چونٹے چاہتے کیا ہیں آخر۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل میں نے کس قسم کی کہانیاں لکھنا شروع کر دی ہیں۔ کیڑے مکوڑوں چونٹوں کے خلاف رپورٹ درج کر کے قانونی کارروائی کرنا ایک مذاق سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ ایک مذاق ہی نظر آتا تھا، اور اس وقت میں بھی ایک عجیب تذبذب کا شکار تھا کہ میں کرمداد کے ساتھ اس کے گھر جا کر آخر کروں گا کیا؟ لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے اشارے دے رہی تھی کہ مکوڑوں کی اس قطار کے پیچھے کوئی سنگین اور خطرناک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ کرمداد بیچارے کو خود اندازہ نہیں تھا کہ اس کی معمولی سی پریشانی کتنے بڑے طوفان کا خیمہ ثابت ہونے والی ہے، اور واقعی میری چھٹی حس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ چونٹوں اور مکوڑوں کے بارے میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن چونٹیوں کے حوالے سے میرے ایک سینئر نے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ میں نہیں جانتا چونٹیوں کی فطری نفسیات کو کس حد تک چونٹوں اور مکوڑوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ان دنوں ایک عام پولیس والا ہوتا تھا اور تھانے داری ایسے فرائض منصبی مجھے سونپے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کانسٹیبل ہی کے زمانے سے مجھے سینئر افسران کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا رہا، جس سے میں نے پیشہ ورانہ وضاحت اور زندگی کا تجربہ حاصل کیا۔ آپ زندگی کے جس بھی شعبے سے متعلق ہوں، اپنے سینئر سے میل جول ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک سینئر آفیسر نے چونٹیوں کی عادات اور نفسیات کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ کھانے کا شوق نہیں رکھتی، بلکہ مختلف اقسام کی خوراک کی خوشبو سونگھ کر ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ جو خوراک منہ میں دبا کر ایک طرف سے دوسری جانب آتی دکھائی دیتی ہیں، وہ ان کے کھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے بلوں میں جمع کرتی رہتی ہیں اور پھر خوراک کی بو سونگھ سونگھ کر بقول شخص سے گزارا کرتی رہتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کسی وجہ سے چونٹیوں کے بل کھو دیے گئے ہوں تو وہاں مختلف انواع کی خوراک کا ذخیرہ پایا گیا۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کرمداد کی پریشانی پر غور کرتا تو یہی بات سمجھ میں آتی کہ وہ چونٹے اس کے گھر کے پچھواڑے سے کوئی شے ضرور کی شکل میں اپنے منہ میں دبا کر رمضانی کے گھر میں جمع کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ چونٹے اس کے گھر سے گزر کر رمضانی کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ عموماً دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ اس نوعیت کی بار برداری میں ان کی دو لانیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ایک آمد کے لیے اور دوسری جانے کے لیے بھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چونٹے رمضانی کے گھر سے آگے کہیں سفر کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ رمضانی کے گھر سے نکل کر کرمداد کے گھر کی طرف آ رہے ہوں۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر جو ہو رہا تھا اس کا صحیح اندازہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں کرمداد کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ شہری حدود میں واقع تاہم ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ظاہری حصہ ظاہر ہے، لاہور اور کراچی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا شہری حصہ کراچی یا لاہور کے سامنے ایک گاؤں کے مانند ہی تصور کیا جا سکتا تھا۔ ہر جگہ مقام اور علاقے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی جگہ یا مقام علاقہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ کرمداد کا گھر محلہ سعودآباد میں واقع تھا۔ ہم راستے بھر انہی چونٹوں کے بارے میں باتیں کرتے آئے تھے۔ میں اس کی گلی میں داخل ہوا تو پوچھا، کرمداد تم نے ان چونٹوں کو بھگانے کے لیے کوئی عملی کوشش بھی کی یا یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ جناب آپ کے پاس میں بالکل آخر میں آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہم نے ان چونٹوں کی کارروائی روکنے کے لیے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ ان پر گرم پانی ڈالا گیا، چپل سے مارا گیا، کسی نے بتایا کہ مٹی کا تیل ڈالو تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کسی نے فینائل والے پانی کی تجویز دی، اس پر بھی عمل کیا گیا، لیکن ہماری ہر کوشش ناکام رہی۔ یوں محسوس ہوتا ہے اس کا لہجہ کھو سا گیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، یوں لگتا تھا جیسے اندیکھی مقناطیسی قوت انہیں کھینچ کر رمضانی کے گھر لے کر جا رہی ہے۔ کوئی رکاوٹ ان کی دھن میں خلل نہیں ڈال رہی، وہ ہر شے سے بے نیاز چلے جا رہے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ اس نے بات ختم کی اور ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مذکورہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا گھر ہے جناب۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ اس نے بند دروازے پر دستک دی۔ 5 سیکنڈ کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھول دیا۔ کرمداد نے بتایا کہ وہ عورت اس کی بیوی عنایت بی بی تھی۔ عنایت بی بی کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ ان کی اولادوں میں صرف 2 بیٹے تھے، 9 سالہ فیضان جو چوتھی جماعت کا طالب علم تھا اور 5 سالہ کامران جس نے بھی اسکول جانا شروع ہی نہیں کیا تھا۔
وہ اپنے بڑے بھائی فیضان کے پاس ہی گھر میں پڑتا تھا۔ میں کرمداد کی میت میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ کم و بیش 6 مرلے قطع زمین پر تعمیر شدہ وہ گھر ان 4 افراد کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں 12 بائی 15 فٹ کے 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 8 فٹ کا برآمدہ تھا جو مشرقی دیوار سے مغربی دیوار تک چلا گیا تھا۔ برآمدے کے بعد مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم بالترتیب بنے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے اختتام پر 10 بائی 12 فٹ کا ایک کمرہ تھا جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ باتھ روم، باورچی خانے اور بیٹھک کے سامنے ایک کشادہ صحن تھا۔ مکان کی مغربی دیوار کے ساتھ کوئی تعمیر نظر نہیں آتی تھی۔ 8 فٹی یہ دیوار کرمداد اور رمضانی کے گھر کی مشترکہ دیوار تھی اور اسی دیوار کے آر پار ان چونٹوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی ہوئی تھی۔ میں جب کرمداد کے پیچھے داخلی دروازے سے اندر صحن میں پہنچا تو مجھے گھر کے اندر ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی جو کسی بھی صورت میں خوشگوار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کرمداد سے پوچھا، یہ بو کیسی ہے؟ کرمداد کی بیوی عنایت بی بی ہمارے دروازہ کھولنے کے بعد کسی اندرونی کمرے میں چلی گئی اور اس وقت صحن میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کرمداد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، ادھر تھانے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اپنے گھر میں تمباکو کا اچھا خاصا اسٹاک کر رکھا ہے۔ یہ بو اسی کی ہوگی۔ ہم تو اس بو کے عادی ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہمارے دماغوں میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ چونکہ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں نا، اس لیے آپ کو کچھ زیادہ ہی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت سننے کے ساتھ ساتھ پیش قدمی جاری رکھی اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں مکوڑوں کی قطار کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، اور میں نے دیکھا وہ مکوڑے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کرمداد کے گھر میں برآمدے کے اختتام پر 3 ستون بنے ہوئے تھے۔ ان گول ستونوں نے برآمدے کی چھت کا سامنے والا حصہ اپنے اوپر سہار رکھا تھا، اور جو ستون مغربی دیوار کے قریب تر تھا وہ چونٹے اسے سیڑھی بنا کر صحن سے چھت کی طرف جا رہے تھے۔ جی ہاں، جا رہے تھے، یعنی ان کا رخ رمضانی کے گھر سے کرمداد کے صحن اور پھر صحن سے چھت کی جانب تھا، جبکہ تھانے میں کرمداد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نامراد مکوڑے اس کے گھر کی چھت سے اتر کر صحن میں آتے ہیں اور پھر درمیانی دیوار عبور کر کے وہ رمضانی کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گویا وقوع اور اس کے بیان میں زمین و آسمان کی دوری واقع تھی۔ جب مکوڑوں کی نقل و حمل کے حوالے سے ایک نئی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تو میں نے چپتے ہوئے انداز میں کرمداد سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ جی یہی کوئی 45-46 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے بدستور طنزیہ لہجے میں کہا، اس عمر میں انسان کی نگاہ اتنی خراب تو نہیں ہو جاتی؟ جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا، میری دور اور نزدیک دونوں کی نظریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں عینت لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ کلام الہی کی تلاوت کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ اینک لگا کر کریں یا اینک کے بغیر؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا اشارہ دراصل کسی اور جانب تھا۔ کس جانب سرکار؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ستون پر متحرک مکوڑوں کی قطار کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے تمہاری نظر ہی نہیں بلکہ تمہارا دماغ کا خانہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ وہ اور زیادہ الجھ گیا، قدرے پریشان لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ ان مکوڑوں کو غور سے دیکھو کرمداد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رمضانی کے گھر جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں۔ اوہ، وہ متصفانہ انداز میں بولا، یہ تو اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ رمضانی کے گھر سے نکل کر تمہارے صحن میں آتے ہیں اور پھر اس ستون کے ذریعے چھت پر چلے جا رہے ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تم نے بتایا تھا کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جی، اس وقت تو یہ چونٹے ادھر ہی جا رہے تھے، وہ متذبذب انداز میں بولا، ان کا بھی کوئی دین ایمان نہیں، ان بیچاروں کا دین بھی ہے اور ایمان بھی، میں نے کہا، لیکن لگتا ہے یہی ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے اور نہ ہی بصارت۔ وہ ہونکوں کی طرح میری صورت دیکھنے لگا۔ دراصل ہوا یہ ہوگا کہ وہاں چونٹوں کی 2 قطاریں ہوں گی، کوئی آ رہا ہوگا تو کوئی جا رہا ہوگا، اس لیے کرمداد الجھ کر رہ گیا تھا، اور جب انہوں نے اپنا مشن فائنل کر لیا تو پھر وہ کام سے لگ گئے، یعنی رمضانی کے گھر سے مال اٹھا کر کرمداد کے گھر کے پیچھے پہنچانا۔ اس صورتحال میں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ان چونٹوں کی دلچسپی کا مرکز رمضانی کا گھر تھا، لہذا چھت کا رخ کرنے سے پہلے رمضانی کے گھر کا جائزہ لینا ضروری تھا، اور کرمداد کے بقول وہ گھر بند پڑا تھا۔ میں مکوڑوں کی قطار کے پیچھے جانب چل پڑا اور اس دیوار کے پاس پہنچ گیا جس پر سے گزر کر وہ کرمداد کے صحن میں اتر رہے تھے، اور وہ اسی لمحے مجھے وہ عجیب و غریب بو دوبارہ محسوس ہوئی جو کرمداد کے صحن میں قدم رکھتے وقت نتنوں کے راستے میرے دماغ تک پہنچی تھی۔ میرے دماغ میں سرخ بتی سی جلنے لگی۔ میں نے مذکورہ دیوار کی سمت ناک اٹھا کر اور نتنے پھیلا کر پوری توجہ سے سونگنے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ناگوار بو رمضانی کے گھر کی طرف سے آ رہی تھی۔
میں نے کرمداد کی جانب دیکھتے ہوئے اصراری لہجے میں کہا۔ کرمداد، رمضانی کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ بدبو ادھر سے ہی آ رہی ہے۔ کون سی بو جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمباکو سونگھ سونگھ کر تمہاری ناک اور دماغ دونوں بند ہو چکے ہیں کرمداد، میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا۔ ہمیں فوری طور پر رمضانی کے گھر میں داخل ہونا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ یہ مکوڑے وہاں سے کیا لا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کوئی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ ہم رمضانی کے گھر میں داخل کیسے ہوں گے تھانے دار صاحب؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ تو گھر پر نہیں ہیں، باہر دروازے پر اتنا بڑا تالا جھول رہا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ اسے بہت زور سے جھڑک دوں، پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتا تھا۔ لگتا تھا تمباکو بیچ بیچ کر اور سونگ سونگ کر خود بھی تمباکو کی چلم بن چکا تھا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس نے بالکل آگ کر دیا تھا۔ لیکن میں نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے میں نے اس سے کہا، کرمداد، جو چیز بند ہو اسے کھولا بھی جا سکتا ہے، اور میں رمضانی کے گھر تمہارے سامنے کھولوں گا۔ تم ذرا رمضانی کے ادھر والے پڑوسی کو بلاؤ۔ رمضانی کے گھر کی جانب تو کرمداد کا مکان تھا اور دوسری طرف جو شخص آباد تھا اس کا نام بعد میں یعقوب ملبی معلوم ہوا۔ میں ان دونوں پڑوسیوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر رمضانی کے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی وہاں سنسنی خیز انکشافات میرے منتظر ہوں گے۔ جو مخصوص بدبو میری ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ رہی تھی وہ وہاں پر انکہی تشویشناک کہانیوں کو جنم دے رہی تھی۔ کرمداد نے میرے حکم پر فوراً اس بات میں گردن ہلائی اور گھر کے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں بھی اس کی تقلید میں چل پڑا۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں گلی میں تھے۔ گلی میں کھڑے ہو کر مکانوں کی تعمیراتی تقسیم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رمضانی کا گھر یہ بمشکل 3 مرلے کا ہوگا، جبکہ یعقوب ملبی کا مکان لگ بھگ 5 مرلے زمین پر بنا ہوا تھا، اور کرمداد کے گھر کی تفصیل تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ رمضانی کا بند گھر یعقوب ملبی اور کرمداد کے گھر کے بیچ میں واقع تھا۔ کرمداد جلدی سے یعقوب ملبی کو بلا لایا۔ یعقوب کی عمر 55 کے آس پاس تھی۔ وہ دراز قامت اور متناسب جسم کا مالک تھا۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی جس میں سفید بال بھی جھلک رہے تھے۔ وہ صورت شکل اور رکھ رکھاؤ سے ایک معزز آدمی نظر آتا تھا۔ کرمداد نے مجھے بتایا کہ وہ سعود آباد کی مدینہ مسجد میں ایک پیشہ امام تھا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں یعقوب ملبی کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا آپ کے گھر میں بھی یہ چونٹے کسی قسم کی کوئی سرگرمی دکھا رہے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میری طرف تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعقوب ملبی کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے میں اسے آپ سے مخاطب کر رہا تھا۔ اس کے جواب پر میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے گھر کا معائنہ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے مزید پوچھا، مولانا، کیا آپ کو رمضانی کے گھر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بدبو وغیرہ بھی آ رہی ہے؟ تھانے دار صاحب، رمضانی جس کا نام ہے نا، یہ بہت ہی گندا انسان ہے، وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں، پر اس کی کھوپڑی میں ایک لمحے کے لیے بھی نصیحت نہیں ٹھہرتی۔ یہ اپنی غلیظ حرکتوں سے باز ہی نہیں آتا۔ اور وہ جو آپ نے بدبو کی بات پوچھی ہے نا، وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جناب، میں تو اس کا نام سنتا ہوں، اس کا تصور کرتا ہوں تو اس کا سیاہ اعمال نامہ میری نگاہ میں گھوم جاتا ہے۔ یقین کریں، مجھے ایک ناگوار سی بو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یعقوب ملبی نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموشی اختیار کی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے دماغ کا مخصوص حصہ ترازو لے کر بیٹھ گیا ہے، جس میں لوگوں کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور ان کے گناہ و ثواب کا شمار ہوگا۔ میں اس نوعیت کی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا، لہٰذا موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، جی آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ رمضانی کا گھر کب سے بند ہے؟ میں پچھلے 3-4 دن سے یہ جہاں تالا دیکھ رہا ہوں، وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ رمضانی کے پڑوسی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ بیوی بچے کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں ان لوگوں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ میں نے اپنی نصیحتیں بے اثر اور رمضانی کی خرمستیاں بلند ہوتے دیکھ کر خود کو محدود کر لیا ہے۔ البتہ میری گھر والی رمضانی کی بیوی نصیبوں سے میل ملاقات رکھتی ہے اور اسی کی زمانی مجھے ان کے حالات کی خبر ملتی رہتی ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت صفیہ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنے میکے جھنگ گئی ہوئی ہے۔ صفیہ یعقوب ملبی کی بیوی کا نام تھا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ ان کی شادی کو کم و بیش 20 سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد کے حوالے سے ابھی تک قدرت ان پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں آرام، سکھ، رزق، صحت اور عزت سب کچھ تھا، مگر بے اولادی والی یہ محرومی ہر خوشی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی تھی۔ قدرت سے بڑا کوئی ڈائریکٹر، پروڈیوسر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے تمام تر کھیلوں کا اسکرین پلے بھی خود ہی لکھتی ہے اور مختلف کرداروں کو رول دیتے وقت بھی وہ اپنی منمانی کرتی ہے۔
اس سلسلے میں وہ کسی کا مشورہ، تجویز، درخواست یا سفارش ہرگز نہیں مانتی۔ انسان کو گھسنے اور پرکھنے کے لیے اس کے پاس دو بڑے سانچے ہیں، نمبر 1 اولاد، نمبر 2 مال۔ کسی کو وہ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک لے کر آزماتی ہے، اور کسی کو ان سے محروم کر کے اور کسی کو عطا کرنے کے بعد چھین کر۔ بس پھر تو یہ ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ میں نے رمضانی کے دونوں پڑوسیوں کو باری باری دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، رمضانی کے گھر کا تالا توڑ کر اندرونی حالات کا جائزہ لینا ہوگا، تاکہ پتہ چلے مکوڑے ادھر کیا کرتے ہیں اور وہاں سے کیا لے کر واپس آتے ہیں، اور وہاں سے کس قسم کی بوٹ رہی ہے۔ وہ دونوں تائیدی انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کرمداد کو بھیج کر ایک ہتھوڑا منگوایا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں رمضانی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزنی ہتھوڑے کی کاری ضربوں سے تالا تو نہیں ٹوٹا، البتہ وہ کنڈی جڑ سے اکھڑ گئی تھی، جس میں مذکورہ سخت جان ڈھیٹ قسم کا تالا لگا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ رمضانی والے گھر کا رقبہ چونکہ کم تھا، اس لیے وہ مکان پتلا اور لمبوترا سا لگ رہا تھا۔ بیرونی دروازہ کھول کر ہم صحن میں آ گئے۔ میرے قدم بے ساختہ اس دیوار کی جانب اٹھنے لگے جو کرمداد کے گھر کی جانب تھی۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے ادھر ہی بڑھتے چلے آئے۔ میں دیوار کے نزدیک پہنچ کر مکوڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بڑی صورت سے قطار بنائے ہوئے دیوار پر چڑھ کر کرمداد کے گھر میں اتر رہے تھے۔ میں اس ٹریفک کی مخالف سمت بڑھنے لگا، یعنی جدھر سے وہ مکوڑے آ رہے تھے۔ رمضانی کے گھر میں مختصر سے صحن کے اختتام پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، تاہم اس پر تالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شریر مکوڑے اسی بند دروازے کے نیچے سے نکل کر دیوار کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی رونگٹے کھڑی کر دینے والا معاملہ تھا وہ اسی بند دروازے کے عقب میں تھا۔ ایک اور بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ ناگوار بو جو میں نے کرمداد کے گھر میں محسوس کی تھی، رمضانی کے گھر میں آنے کے بعد اس کا احساس بڑھ گیا تھا۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، کمرے کا دروازہ کھول دو، اور اس سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے تمباکو بسے دماغ تک بدبو پہنچی ہے یا نہیں؟ وہ سونگھنے والے انداز میں دونوں نتنے پھیلاتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، جی کچھ عجیب سا محسوس تو ہو رہا ہے۔ مبارک ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اب دروازہ کھول دو۔ اگلے ہی لمحے کرمداد نے مذکورہ دروازہ کھول دیا۔ ہم چوکے دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے، لہٰذا جیسے ہی دروازے کے پٹ وا ہوئے، بدبو کا ایک تیز بھپکا نکل کر ہماری سانسوں سے ٹکرایا اور جسم و جان کو سپرد عذاب کر گیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ یہ تعفن جس بھی شے سے اٹھ رہا تھا وہ اسی کمرے کے اندر موجود تھی۔ میں ناک پر رومال رکھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کرمداد اور یعقوب ملوی نے بھی میری تقلید کی، تاہم کرمداد نے ناک کو ڈھانپنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ انسان اگر کسی بھی مضر صحت شے کو قلیل مقدار میں اپنے جسم کے اندر پابندی سے اتارتا رہے تو وہ اس چیز کے مضر اثرات سے نہ پھر محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ دیگر زہر بھی اس پر بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں میں سب سے زیادہ زور قلیل مقدار پر دے رہا ہوں، اس کا مطلب وہی ہے جو ان الفاظ کے معنی ہیں۔ اگر ان معنی کی روح تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو خواہ مخواہ کا ابہام اور غلط فہمی پیدا ہو سکتی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں قابی نگاہ سے اس کمرے کا جائزہ لے لیا، مگر وہاں کوئی بھی قابل گرفت شے دکھائی نہ دی۔ کمرے کے دروازے والی دیوار ہی میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی جو کہ بند تھی۔ کمرے میں روشنی کا راستہ صاف کرنے کے لیے میں نے اس کھڑکی کو کھول دیا۔ کھولی ہوئی کھڑکی اور دروازے میں سے روشنی کی اتنی مقدار اندر پہنچنے لگی جس میں مکوڑوں کے مقام کا آغاز تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ معلوم ہوا وہ اللہ کی مخلوق پچھلی دیوار میں موجود ایک دروازے کے نیچے سے نکل کر اس کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ میں نے چونکا کرمداد کی طرف دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا اس کمرے کے پیچھے کوئی اسٹور روم وغیرہ ہے؟ یہ آگے پیچھے کے 2 کمرے ہیں جناب، کرمداد نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ آدھے احاطے 2.5-3 مرلے میں اسی طرح 2 کمروں کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ اس کمرے کے پیچھے بھی ایک سائز کا چھوٹا کمرہ ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی اور دروازہ بھی کھول دو، میں نے اسراری لہجے میں کہا، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی جلدی۔ اور پھر مذکورہ کمرے کی کھڑکی اور دروازہ کھلنے کے بعد جو حقیقت طلوع ہوئی وہ میری چھٹی حس کی نشاندہی کے عین مطابق رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ درمیانی دیواروں، کھڑکیوں اور دروازے میں سے اندر پہنچنے والی روشنی میں نے جو دل لرزا دینے والا منظر دیکھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک عبرتناک اور وحشت انگیز مناظر دیکھے تھے، لیکن وہ منظر اپنی ہیبت اور دہشت کے حوالے سے سب پر سبقت لے گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک عورت اس طرح چت لیٹے تھی کہ اس کے سینے پر سے قمیض پوری طرح ہٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے چھاتی برہنہ ہو رہی تھی، اور میں ایک نظر دیکھ کر 101
فیصد وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ اسے مردوں کے گروپ میں شمولیت اختیار کیے 2 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کرمداد اور یعقوب ملبی نے میرے استفسار پر تصدیق کی کہ وہ بد نصیب عورت رمضانی کی بیوی نصیبو تھی۔ اسی منظر کا ایک حصہ کلیجہ پھاڑ دینے والا تھا۔ نصیبو کی اکڑی ہوئی برہنہ لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑکی والی دیوار کے پاس ایک ننھی منھی رسیدہ لاش بھی پڑی تھی۔ وہ 1 سالہ آفتاب اور گوشی تھا جس کی آنکھیں حلقوں سے باہر اگلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس خوفناک ماحول میں اپنے ناک کو رومال سے دبا کر گوشی کی لاش کا معائنہ کیا اور اس کے پیٹ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کے پیٹ اور سینے پر کسی نے زوردار لات ماری ہوگی اور اس مہلک ضرب سے اس معصوم جان کو اتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ شاید سانس لینا بھول کر روح قبض عنصری سے پرواز کر رہی ہوگی۔ میں نے ان 2 لاشوں والے جگر پاش اور روح فرسا منظر کی مزید تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ یہ ان لاشوں کی بے عزتی اور بے حرمتی کے مترادف ہوگا۔ اخلاقیات جس کی اجازت نہیں دیتی، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ مکوڑے انہی لاشوں کو ریشوں کی صورت قسطوں میں اس کمرے سے اٹھا کر کرمداد کے گھر کے پچھواڑے پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کوشش کے دوران میں انہوں نے گوشی اور نصیبوں کی لاشوں کا جو حشر کیا تھا ان کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے پہلی فرصت میں تھانے سے عملے کے 2 افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا۔ ضروری کارروائی کے بعد نصیبوں اور گوشی کی لاشوں کی پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا۔ بد نصیب نصیبوں کی لاش کے ابتدائی معائنے سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ویسے اس کی موت کے سبب اور وقوع پذیری کے بارے میں حتمی طور پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکتی تھی، البتہ بیچارے معصوم گوشے کی موت کے حوالے سے میرا ذہن صاف تھا۔ اس کا پچکا ہوا پیٹ اور کچلی ہوئی پسلیاں بڑی کھلی اور بھیانک کہانی سنا رہی تھیں۔ اس سلسلے میں کسی غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کرمداد اور یعقوب ملبی کے ساتھ رمضانی کے گھر کے مختصر سے صحن میں کھڑا تھا۔ یہ دونوں ان ماں بیٹے کے پڑوسی تھے اور ان سے زیادہ ان دونوں کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا 2 لاشوں کا معمہ حل کرنے کے لیے مجھے انہی سے پوچھ گچھ کرنا تھی۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا، چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب یہ مکوڑے تمہارے گھر سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے لیے رمضانی کے گھر میں دلچسپی کا سامان موجود نہیں رہا۔ تم خوش تو ہو نا؟ جناب یہ تو سچ ہے کہ اب یہ چونٹے میرے گھر کی جان چھوڑیں گے، لیکن وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، لیکن موجودہ صورتحال میں خوش ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے خود دیکھا ہے نا، ابھی 2 لاشیں یہاں سے اٹھائی گئی ہیں، ایسے میں کوئی کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ دونوں لاشیں میں نے ہی اٹھوا کر سرکاری اسپتال بھجوائی ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اب مجھے اس شخص کی تلاش ہے جس نے وہ 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے حوالے کر دیا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ کرمداد نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یعقوب ملبی تشویش ناک لہجے میں بولا، مجھے تو یہ سب اسی بدبخت رمضانی کا کیا دھرا لگتا ہے۔ میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، کرمداد نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میں بھی۔ میں نے باری باری کرمداد اور یعقوب ملبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں رمضانی کے پڑوسی ہو، لہٰذا میں تفتیش کا آغاز تمہیں سے کروں گا۔ تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ رمضانی کہاں گیا ہے یا اسے کہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جناب میں تو اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا، مولانا یعقوب ملبی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ شرابی کبابی اور جوئے باز کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو مولوی صاحب، کرمداد نے شاکر نظروں سے یعقوب ملبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ رمضانی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے اور آپ کی بیوی نصیبوں کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی، سب سے زیادہ آپ ہی لوگوں کے احسانات تھے ان پر۔ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ صفیہ نصیبوں کا بہت خیال رکھتی تھی، مولانا یعقوب ملبی نے تائیدی انداز میں کہا، صفیہ ایک خدا طرز اور ہمدرد دل رکھنے والی عورت ہے، اور رمضانی نے نصیبوں اور گوشی کی جو حالت بنا رکھی تھی وہ بڑی افسوسناک اور قابل رحم تھی۔ جو بھی دیکھتا اور جو بھی سنتا اس کا دل کٹ جاتا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہم دونوں پر واجب تھا کہ ان ستم رسیدہ ماں بیٹے کا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میری بیوی حق ہمسائیگی ضرور نبھاتی رہی ہے، اپنی توفیق کے مطابق وہ ان ماں بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ جناب آپ رمضانی کو سخت ناپسند کرتے تھے، کرمداد کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ میری پسند اور ناپسند کا تعلق رمضان کے کردار اور فعل سے تھا، مولانا یعقوب ملبی نے متحمل لہجے میں کہا۔ جہاں تک نصیبوں اور گوشی کا سوال ہے تو میں پوری سچائی کے ساتھ کہوں گا، مجھے ان دونوں سے دلی ہمدردی تھی۔ آپ لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے میری مدد اور رہنمائی کریں، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، مجھے جلد از جلد رمضانی تک پہنچنا ہے، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ جناب میں تو آپ سے معذرت ہی چاہوں گا، مولانا یعقوب ملبی نے کہا، اگر کرمداد کوئی مدد کر سکے تو مجھے خوشی ہوگی، ویسے میں آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں۔
یعقوب ملبی نے پراسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون سا اشارہ مولانا؟ اگر آپ کو رمضانی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو اس کے ساتھیوں کو گلے دیں، مجھے یقین ہے وہ لوگ ضرور اس کے غیاب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ کون سا ساتھی؟ وہی ساتھی جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یعقوب ملبی نے جواب دیا۔ وہ ایسے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پیالہ وہم نبالا۔ آپ نے جب اتنا اہم اشارہ دیا ہے تو رمضانی کے کسی ساتھی کی نشاندہی بھی کر دیں، میں نے مولانا یعقوب ملبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے علم کے مطابق اس کا زیادہ میل جول سانول نامی ایک بندے کے ساتھ تھا، اس نے بتایا۔ یہ لوگ کہاں جا کر اپنا منہ اور نام اعمال سیاہ کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ میں نے رمضانی کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مولانا یعقوب ملبی سے پوچھا، اور یہ سانول کہاں ملے گا؟ سانول سبزی منڈی میں ایک آڑھتی نواب دین کے پاس کام کرتا ہے جناب، اس نے بتایا۔ سانول وہاں پانڈی مزدور اور منڈی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ادھر ہی پایا جاتا ہے۔ ہم رمضانی کے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ مکان رمضانی کا اپنا تھا یا وہ یہاں ایک کرائے دار کی حیثیت سے رہتا تھا؟ ایک جواری اور شرابی کے پاس اپنا مکان کہاں ہوتا ہے جناب؟ کرمداد نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر اتفاق سے ہو بھی تو وہ کتنے دن اپنا رہ سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اپنے بیوی بچے کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ یہاں کرائے پر رہ رہا تھا؟ جی ہاں، کرمداد اور یعقوب ملبی نے یک زبان ہو کر بتایا۔ میں نے پوچھا، اس گھر کا مالک مکان کون ہے؟ غفور شاہ، یعقوب ملبی نے جواب دیا۔ وہ ادھر مدینہ مسجد کے قریب ہی رہتا ہے۔ مجھے ادھر جانا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، یہ کام آپ ضرور کریں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اور اس سے یہ بھی کہیں کہ وہ آتے ہوئے ایک تالا اور کسی ایسے شخص کو بھی ساتھ لے آئے جو کنڈی وغیرہ لگانے کا کام جانتا ہو، جائے وقوع کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مولانا یعقوب ملبی میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کرمداد کی طرف دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا، آؤ اب تمہارے گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ میرے گھر کا معائنہ؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، گھبراؤ نہیں کرمداد، مجھے تمہارے گھر میں ان ماں بیٹے کے قاتل کو تلاش نہیں کرنا، میں تو بس ایسے ہی ذرا وہاں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکڑوں نے تمہارے گھر کی جان چھوڑی ہے یا نہیں۔ اوہ، اس نے ایک اطمینان بخش سانس خارج کی اور میرے ساتھ چل پڑا۔ 1 منٹ کے بعد میں دوبارہ کرمداد کے گھر موجود تھا۔ میں نے اندر آتے ہی کرمداد سے پوچھا، تمہارے گھر کی چھت پر جانے کا راستہ کدھر ہے؟ وہ مجھے بیٹھک کے اندرونی جانب والے کونے پر لے آیا اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، جناب اس سیڑھی کے ذریعے ہم چھت پر ہی چڑھتے ہیں۔ آپ چونٹوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر جا رہے ہیں نا؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے کرمداد، میں نے مذکورہ 24 سیڑھی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 5 قدم کی سیڑھی تھی جو صحن سے اس چھت پر پہنچاتی تھی، جس نے باتھ روم اور باورچی خانے کو اپنے سائے میں لے رکھا تھا۔ یہ چھت بیٹھک اور دیگر کمروں کی چھتوں کی بنسبت نیچی تھی اور اس کے کونے میں 2 قدم کی سیڑھی نظر آ رہی تھی، جس کی مدد سے وہ بآسانی باورچی خانے کی چھت پر سے عقبی کمروں اور برآمدے کی چھت پر پہنچا جا سکتا تھا۔ جب ان مکڑوں کی آمد و شامت کا اندازہ ہو گیا تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ تمہارے مکان کے پچھواڑے جا کہاں رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھوؤں گا۔ جی جی ضرور، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر مجھے اپنے باتھ روم میں لے آیا اور ہاتھ دھلانے پر میری مدد کی۔ ہم دونوں آگے پیچھے سیڑھی چڑھتے ہوئے پہلے نیچی چھت پر اور پھر کمروں کی چھت پر پہنچ گئے۔ میں نے چھت کے مغربی سمت والے کنارے کا رخ کیا کیونکہ میں نے ذہن میں دیکھ لیا تھا کہ ان مکوڑوں کی قطار اسی جانب سے اوپر آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کی آمد و رفت کی اصل سبب کو جائے وقوع سے ہٹوا کر سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا، لہٰذا ان کی سرگرمی میں کمی واقع ہونا لازمی بات تھی، اور یہی متوقع صورتحال وہاں چھت پر مجھے نظر آئی۔ بس چند گنے چنے چونٹے اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی نہایت ہی سست روی کے ساتھ۔ میں نے کرمداد کے گھر کے پچھواڑے میں بھی جھانک کر دیکھا، وہاں کسی افتخار مہر نامی شخص کی بھینسیں بندھی ہوئی تھی اور وہ بظاہر خالی یعنی غیر تعمیر شدہ پلاٹ کسی باڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں کی زمین ایسی گندی اور گوبر زدہ ہو رہی تھی کہ مکوڑوں اور چونٹیوں کی سرگرمیوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ چند منٹ کے اوپری معائنے کے بعد میں کرمداد کے ساتھ چھت پر سے نیچے اتر آیا۔ کرمداد کا بڑا بیٹا فیضان اسکول گیا ہوا تھا اور چھوٹا کمران گھر میں ہی موجود تھا۔ جب ہم چھت پر سے نیچے اترے تو کمران صحن میں کھیلتا ہوا نظر آیا۔ کرمداد نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آئیں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح اس کے پاس ایسی کون سی شے ہے جو وہ اتنے اشتیاق کے ساتھ مجھے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے گھر کے پچھلے حصے میں پہلو بپہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مغربی والے کمرے میں لے آیا۔ مذکورہ کمرہ 12 سر 15 فٹ پیمائش کا تھا۔ کرمداد نے کمرے کے آخری حصے میں
بنی ایک دو چھتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ جانتے ہیں اس دو چھتی پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس دو چھتی کی لمبائی کمرے کی لمبائی کے برابر یعنی 15 فٹ چوڑائی 3 فٹ اور چھت سے اس ایک فاصلہ لگ بھگ 2 فٹ تھا۔ دو چھتی کے سامنے والے حصے میں لکڑی کا پردہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہاں رکھی ہوئی کسی بھی شے کو باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم میں نے اپنی فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے کرمداد کے سوال کے جواب میں کہا، جب میں برآمدے کے راستے اس کمرے میں پہنچا تھا تو ایک خاص قسم کی بو نے مجھے بتا دیا تھا کہ کمرے میں کسی جگہ تمباکو کی بھاری مقدار موجود ہے، اور اب جو تم نے خاص طور پر اس دو چھتی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے ہو تو پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں تم نے تمباکو کی ایک بڑی مقدار کو دو چھتی پر اسٹاک کر رکھا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے اپنے تمباکو کو ادھر ہی ذخیرہ کر رکھا ہے۔ جیسے ہی کرمداد کی بات ختم ہوئی، کمران کمرے میں آ گیا اور اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ابا آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ کرمداد نے بچے کو کمرے سے نکال دیا۔ میں نے کہا، کرمداد پہلے اپنی گھر والی کی بات سن لو۔ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور اب یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، 1 منٹ جناب، میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر وہ 1 منٹ سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا، آئیں جناب، ہم ادھر بیٹھک میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ خیریت تو ہے نا کرمداد؟ میں نے اس کے پیچھے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ خیریت ہی تو ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ وہ دراصل میری گھر والی نے آپ کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست کیا ہے، اسی لیے میں آپ کو بیٹھک میں لے کر جا رہا ہوں۔ ناشتہ تو میں کر چکا ہوں کرمداد۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے بیٹھک تک پہنچ گیا۔ ہاں البتہ پانی ضرور پیوں گا، پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر کمرے کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے چند لمحات میں اس بیٹھک کا جائزہ لے لیا۔ اس بیٹھک میں مجھے ایسی کوئی خاص بات نظر نہ آئی جسے خاص طور پر بیان کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب کرمداد واپس آیا تو اس نے مخصوص کپڑے سے ڈھکی ہوئی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ وہ مذکورہ ٹرے کو میرے سامنے رکھنے کے بعد خود بھی ایک کرسی کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گیا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ٹرے پر سے کپڑا اٹھا دیا، لیں جی تھانے دار صاحب، بسم اللہ کریں۔ کرمداد کی بیوی عنایت بی بی نے ناشتے پانی کے نام پر کھانے پینے کا اچھا خاصا اہتمام کر دیا تھا۔ اس ٹرے میں گرما گرم پراٹھے، آملیٹ، حلوہ پوری، چائے اور لسی وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ میں نے پانی والے جگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کرمداد، باقاعدہ ناشتے کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میں تمہارے گھر سے ایک گلاس پانی اور ایک کپ چائے البتہ ضرور پی کر جاؤں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام تھانے دار صاحب؟ کرمداد نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ جگ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے میرے لیے ایک گلاس میں پانی انڈیل دیا۔ میں نے پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا، رمضانی کو تمہارے پڑوس میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ یہی جی کوئی 2 سال۔ اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کہا، 2 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے کرمداد، اور اگر کوئی فیملی اتنے عرصے تک کسی کے پڑوس میں آباد رہے تو اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم اور تمہاری بیوی پوری دیانتداری سے مجھے رمضانی اور اس کے بیوی بچے کے بارے میں بتاؤ گی، سب کچھ اور پوری تفصیل کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ناشتہ کر لیں، پھر میں عنایتیاں کو یہیں ہی بلا لیتا ہوں۔ ہمیں ان کے بارے میں جو کچھ بھی پتہ ہے آپ کو ضرور بتائیں گے۔ میں نے کرمداد کو شاباشی دی اور حسب ضرورت ناشتے سے انصاف کرنے لگا۔ ادھر ناشتہ حسب خواہش ختم ہوا، ادھر غفور شاہ تالے چابی اور کنڈی والے کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ غفور شاہ اس مکان کا مالک تھا جس کے پچھلے کمرے میں سے میں نے ماں بیٹے کی لاشیں اٹھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوائی تھی۔ غفور شاہ ایک دراز قامت، بارش اور اکھڑے بدن کا مالک تھا۔ ڈرائیور کو پہنچتے ہی پہلے اس امرناک واقعے کی خبر ہو چکی تھی، اس لحاظ سے اس واقعے کا احوال لگ بھگ پورے فیضآباد میں پھیل چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں غفور شاہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور گھر کے حوالے سے اسے ضروری ہدایت بھی دے دی۔ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا اور توحیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، آپ کے سب کام آپ کے حکم کے عین مطابق ہوں گے۔ میں دروازے پر کنڈی اور نیا تالا لگوانے کے بعد اس کی چابی آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ جب تک آپ اس معاملے کو حل نہیں کر لیتے میرا مکان آپ کی تحویل میں رہے گا۔ غفور شاہ، تم خاصے سمجھدار انسان ہو۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا سوچ کر یہ بھی بتاؤ کہ ماں بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، اور یہ کہ رمضانی کہاں غائب ہے؟ اس نے اپنے علم اور تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں رمضانی اینڈ کمپنی کے بارے میں ایک رائے دے دی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کرمداد کے ساتھ اس گھر کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عنایتیاں بھی وہاں آ گئی اور میں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ میاں بیوی سے سوالات کرنا شروع کر دی۔ کرمداد، عنایت بی بی اور غفور شاہ مولانا یعقوب مغوی کے بیانات کو یکجا کر کے
رمضانی وغیرہ کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ان میں سے بہت سی باتوں کا مجھے بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن اس خیال سے کہ واقعات میں تسلسل قائم رہے میں نے انہیں ترتیب سے پیش کر دیا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، رمضانی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی 2 سال پہلے محلہ سعود آباد میں آیا تھا اور غفور شاہ سے مکان کرائے پر لے کر اس نے کرم داد کے پڑوس میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ گوشے کی پیدائش 1 سال پہلے اسی مکان میں ہوئی تھی۔ سعود آباد کے باسیوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ رمضانی اس سے پہلے کہاں رہتا تھا اور اس کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ مویشیوں وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کے گھر کے سامنے ڈنگر بندھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی جھوٹ کی کلی کھل گئی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مال مویشی کی نسلوں اور قیمتوں کے بارے میں بڑی گہری معلومات رکھتا تھا، لیکن وہ اس جنس کی خرید و فروخت کا کاروبار نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا، وہ تو باقاعدہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں زیادہ تر عرصے لوگوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ سب جان گئے کہ وہ ایک جوئے باز یعنی پکا جواری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے نشے کرنے کی بھی عادت ہے۔ نشے کی قسم کے لیے کوئی قید نہیں تھی۔ شراب، چرس، افیون، بھنگ جو بھی مل جائے وہ منع نہیں کر سکتا، لیکن اس سے زیادہ شوق شراب کا ہی تھا۔ جس شراب اور جوئے کسی کی روزمرہ زندگی میں شامل ہو جائے تو یہ دونوں عاداتِ بد ایک تیسری راہ کی طرف لے جاتی ہے جسے عام طور پر بدکاری کہا جاتا ہے اور جس کی تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ الغرض رمضانی میں یہ تینوں خصوصیات بندرجہ پائی جاتی تھیں۔ وہ شام کے وقت گھر سے نکلتا اور ٹہلتے ٹہلتے سبزی منڈی پہنچ جاتا۔ وہاں پر اس کی منزل نواب دین اینڈ سنس کی دکان ہوتی۔ نواب دین نامی ایک شخص سبزی منڈی میں آڑت کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے ملازم خاص کا نام سانول تھا۔ سانول پیشے کے اعتبار سے ایک پانڈی یعنی پلے دار مزدور تھا، لیکن نواب دین کی نظر میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ وہ بہت سے معاملات میں سانول پر اعتماد اور انحصار کرتا تھا۔ وہ ایک طرح سے نواب دین کا منشی بھی تھا اور اس کی رہائش بھی ادھر سبزی منڈی میں ہی تھی۔ فروٹ اور سبزی کا کاروبار اور گہما گہمی بس دوپہر تک ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ دوپہر کے بعد گاہک کم نظر آتے تھے اور دوپہر تک تو صرف دکاندار اور آڑتی ہی بچتے تھے۔ سانول کا چونکہ کھانا پینا اور سونا جاگنا نواب دین اینڈ سنس پر ہی تھا، لہٰذا وہ صبح سے شام اور پھر رات کو بھی ادھر ہی پایا جاتا تھا۔ رمضانی سبزی منڈی اسی سانول سے ملنے جاتا تھا۔ بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ دوستوں سے ملے دوست کر کر لمبے ہاتھ۔ سانول اور رمضانی کے اعداد و خسائر میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کی حیثیت حامل تھیں، لہٰذا جلد ہی ان میں گاڑی چھننے لگی۔ رمضانی سانول کے پاس پہنچتا، پھر انہی کے کماش کے کچھ دوست اور بھی آ جاتے اور سب مشاغل باہیں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس کہانی میں میرا فوکس چونکہ رمضانی پر ہے، لہٰذا میں دوسروں کے ذکر کو گول کرتے ہوئے اسی طرف لے آتا ہوں۔ یہ جوا ایک ایسا کھیل ہے جس کھیل میں اس کے اصول کے مطابق ہار جیت ایک لازمی بات ہے، مگر دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں اس کی ہار جیت بڑے وکھرے ٹائپ کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ رمضانی جوئے میں جو کچھ جیتا اسے شراب اور شباب میں ہار کر گھر آ جاتا تھا۔ اگر چند روپے بچ جاتے تو گھر میں راشن ڈال دیا۔ بیوی بچے نے کھایا نہیں کھایا اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ بدنصیب نصیبوں اپنی مددات کے تحت آس پڑوس کی مہربانی سے خود کو اپنے لخت جگر گوشی کو زندہ رکھے ہوئے تھی، اور جن دن رمضانی کی قسمت کا ستارہ مسلسل اسے ہار کا منہ دکھاتا، اس رات وہ ناکامی کا سارا غصہ نصیبوں پر اتارتا تھا۔ وہ کم بخت اپنی بیوی کو پیٹ بھر کر عزت کی روٹی تو کھلا نہیں سکتا تھا، مگر غصے میں لات جوتے سے اس کی خوب توازے کرتا تھا۔ اسی طرح فاقے کاٹتے اور لات جوتے کھاتے ہوئے نصیبوں امید سے ہو گئی۔ قدرت اپنے انداز سے کام کرتی ہے اور کسی نئی زندگی کو متعارف کراتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ وہ گھر میں جو موجود ہے ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جس روح کو دنیا میں بھیجے گی اس کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی اتارے گی۔ رمضانی کے گھر کے حالات اور نصیبوں کی صحت کے معاملات جیسے بھی رہے ہوں، آفتاب اور گوشی کو اس دنیا میں آنا سو ایک دن آ کر ہی رہا۔ زچگی سے پہلے اور بعد میں بھی مولانا یعقوب ملوی کی بیوی صفیہ نے نصیبوں کا بہت خیال رکھا۔ کھانے پینے کے علاوہ اور بھی جس طرح کی اخلاقی سماجی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی۔ اس بات کا بلا تر اور برملا اقرار کرم داد نے بھی کیا تھا کہ مولانا یعقوب ملوی کی بیوی کو نصیبوں کا بڑا خیال تھا۔ بہرحال رمضانی نے اپنے اعمال اور معمولات میں کوئی خاص تبدیلی نہ آنے دی، لہٰذا اس کے گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی اور رونما پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ نصیبوں کی یہ عادت سننے میں آئی کہ وہ بلا کہ صابر اور ہمت والی تھی۔ وہ بھوکی رہتی، شوہر کی مار کھاتی۔ رمضانی اس کے ساتھ بڑا وحشیانہ برتاؤ کرتا تھا۔ صدوقوب کے علاوہ اسے کئی کئی دنوں تک بھوکا بھی رکھتا تھا، لیکن وہ نہ تو اسے چھوڑ کر جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے اپنے شوہر کے اس
اس ناروا سلوک کا ذکر کرتی تھی۔ بعد ازاں مولانا یعقوب کی بیوی صفیہ نے مجھے بتایا کہ نصیبو اپنی فاقہ کشی کا تذکرہ اس سے بھی نہیں کرتی تھی، وہ خود ہی اس کے حالات کو بھانپ کر حسب استطاعت اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ زچگی کے دوران میں اگر صفیہ کی مدد اور تعاون شامل نہ رہا ہوتا تو عین ممکن تھا زچہ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصادق مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب اللہ نے انہیں نہ رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو پھر چکھنے کا صحرا کس نے اپنے سر پر باندھ رکھا تھا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی۔ پیش آمدہ حالات و واقعات کی روشنی میں اگر دیکھا جاتا تو صرف ایک ہی چہرہ ابھر کر سامنے آتا تھا، اور وہ چہرہ تھا رمضانی کا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا اس سے ملنا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں کرمدار کے گھر سے اٹھا اور رمضانی کی تلاش میں سبزی منڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ جب میں اپنی مطلوبہ جگہ نواب دین اینڈ سنس کو پہنچا تو وہاں دو افراد بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پہچان بھی لیا ہو، اور یہ بھی اس کھلی حقیقت تھی کہ میرے جسم پر موجود وردی نے انہیں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پولیس یونیفارم کا ایک اپنا رعب دبدبہ ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہی ٹیڑھے سے ٹیڑھا آدمی پلک جھپکتے میں عین شین ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی جن دو افراد کا ذکر کیا ہے ان میں دراز قامت اور دبلا پتلا تھا، جس کے سر کے بال کسی پرندے کے گھونسلے کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ اس نے اپنے ہڈیوں نکلے ہوئے سوکھے ہوئے منہ پر خاصی بھاری مونچھیں رکھی ہوئی تھی، البتہ پستہ قامت اور بھاری بدن والا تھا۔ اس کا چہرہ گول اور نقوش میں کسی مینڈک کی شباہت ملتی تھی۔ ان دونوں کی شخصیت کا پہلا تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ "آئیں جی آئیں"، دراز قد گھونسلہ بالوں والے نے فدیانہ انداز میں کہا۔ "تشریف لائیں جناب، کوئی حکم ہو تو بتائیں"۔ "نواب صاحب تو چلے گئے"۔ "مجھے تمہارے نواب صاحب سے کوئی کام نہیں"، میں نے معتدل انداز میں کہا، "اور تشریف لانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب مجھے وہ ساری معلومات مل جائیں جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں"۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، "تم میں سے سانول کون ہے"؟ "سانول میرا نام ہے جناب"، لمبے قد والے نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، "اور یہ اللہ رکھا عرف رکھو ہے۔ اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ مجھ سے کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں"؟ پھر وہ ایک کرسی کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے بڑے احترام سے بولا، "آپ یہاں تشریف رکھیں جناب"۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ "حکم سرکار"، سانول نے سوالے نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، "میرا نام ملک صدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں"۔ میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے قطع کلامی کر دی۔ "سرکار آپ کو کون نہیں جانتا"، وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولا۔ "میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جناب"۔ "پر یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، آپ کو مجھ سے کس سلسلے میں معلومات حاصل کرنی ہے"؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب یہ کہا تھا کہ ان دونوں نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا اور محض پولیس کی وردی دیکھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، تو اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان میں کوئی سانول ہے، کوئی رمضانی، ورنہ رمضانی اور سانول جیسے لوگوں کو تو علاقے کے تھانہ انچارج کی صورت ازبر ہوتی۔ بہرحال میں نے اس کی تفتیش کے جواب میں کہا، "مجھے رمضانی کی تلاش ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے پاس آتا ہے"۔ "آتا ہے نہیں، آتا تھا کبھی جناب"، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ "چند دن سے وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے"۔ "اب تو آپ اس کی تلاش میں نکلے ہیں"۔ "جھوری تو پچھلے 3-4 دن سے اس کی تلاش کر رہا ہے، ادھر اس کے گھر بھی کئی چکر لگا چکا ہے، مگر اس کے دروازے پر مسلسل تالا پڑا ہوا ہے، لگتا ہے وہ اپنی گلابوں کو لے کر کہیں دور ہی نکل گیا ہے"۔ "گلابوں"، میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ "یہ کون ہے"؟ "اس کی بیوی جناب"، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ "رمضانی کی بیوی کا نام تو نصیبو ہے جی، لیکن اس سے زیادہ بد نصیب عورت دنیا میں شاید ہی کوئی ہو"۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، "یہ نصیبو اتنی گوری چٹی اور گلابی ہے جناب کہ ہم دوستوں میں اس کا نام گلابو مشہور ہو گیا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں جی، اس نالائق رمضانی نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لال کسی پتھر توڑنے والے کے ہاتھ لگ گیا ہو"۔ نصیبو کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے سانول کے چہرے پر بڑی اسپیشل قسم کی چمک آ گئی تھی، جو بڑے واضح انداز میں بتاتی تھی کہ اس کے دل میں کس نوعیت کے چور جذبات مچل رہے ہیں۔ میں نے نصیبو کی 2-3 دن کی اکڑی ہوئی لاش کو دیکھا، پھر ان کیڑے مکوڑوں نے ماں بیٹے کی لاشوں کے ساتھ جو کارروائی کی تھی وہ سونے پہ سہاگا والی بات تھی، لہٰذا وہ تازگی اور رونائی میری بصارت کے حصے میں نہ رہ سکی، جس کے بیان نے سانول کی آنکھوں میں ہوس آمیز طلب کے دیے روشن کر دیے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے جھلکتے تاثرات کو سمجھنا قطعی مشکل نہیں تھا۔ سانول کے جذبات اور احساسات تو رہے ایک طرف، لیکن اس کی باتوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بالکل کوئی خبر نہیں کہ گوشی اس کی ماں کو کون سا اندوناک حادثہ پیش آ چکا ہے۔
وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ رمضانی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں غائب ہو چکا ہے۔ میں نے فوری طور پر اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور پوچھا، ساون، میں تم سے رمضانی کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنے آیا ہوں اس کا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جھوری کون ہے اور پچھلے 3 دن سے رمضانی کو کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ میرے لیے یہ خاصی دلچسپ اور اہم بات یہ تھی کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی رمضانی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہی جھوری میرے لیے انتہائی کام کا بندہ ثابت ہو اور میں اس کے ذریعے رمضانی تک رسائی حاصل کر کے گوشی اور نصیبوں کے پراسرار اموات کا معمہ حل کر سکوں۔ ساول نے کنکار کا گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، یہ جھوری اپنا ہی ساتھی ہے، نام تو اس کا منظور ہے، لیکن بچپن ہی سے جھوری مشہور ہو گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا، پھر قدرے ہچکچاتے ہوئے انداز میں بولا، جناب، رمضانی اور جھوری والے معاملے کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہم دوست فرصت کے لمحات میں تاش کے پتوں سے چغل میلہ کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار پیسے لگا کر بھی کھیلتے ہیں۔ میں تم لوگوں کے ان تمام مشغلوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں ساول، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم لوگوں کی کرتوتوں کا حساب کتاب تو پھر کسی وقت فرصت میں کروں گا، فی الحال رمضانی کا معاملہ زیادہ اہم اور ہنگامی نوعیت کا ہے۔ تم مجھے کچھ بتا رہے ہو کہ رمضانی اور جھوری کے بیچ ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ جھوری 3-4 دن سے اس کی تلاش میں ہے؟ جی، وہ کوئی 5-6 دن پہلے ہم چاروں بیٹھے پتے کھیل رہے تھے، اور پتے نہیں بولو جوا کھیل رہے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہا اور پوچھا، پھر تم چاروں کون؟ میں، جھوری، رمضانی اور رکھو، نگاہ چراتے ہوئے بولا، اور سچ یہ ہے کہ ہم چاروں جوا ہی کھیل رہے تھے؟ ہاں بولو تو پھر کیا ہوا؟ وہ بتانے لگا، ہم نارمل انداز میں کھیل رہے تھے، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے، لیکن کوئی دن کسی جواری کے لیے بڑا خاص ثابت ہوتا ہے اور وہ اس روز صرف جیتنے کے لیے ہی کھیلتا ہے، اور اس دن جھوری کے مقدر میں صرف جیت لکھی ہوئی تھی۔ میں، رکھو اور رمضانی کے برابر ہارتے جا رہے تھے، ہر داؤ جھوری کے حق میں کھلتا۔ میں نے جب اپنی جیب کو خالی ہوتے دیکھا تو اس دن اپنے لیے منحوس جاتے ہوئے ہاتھ کو روک لیا اور کھیل سے الگ ہو کر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی رکھو نے بھی پتے پھینک کر کھیل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ میں چاہوں کچھ بھی کر لوں، ہاتھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا۔ ساون سانس لینے کے لیے موقف ہوا تو رکھو جلدی سے بولا، میری جیب بالکل خالی ہو گئی تھی، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھنا ہی اچھا تھا۔ حالانکہ جھوری نے ادھار کھیلنے کی بات بھی کی تھی، مگر میں اس کے چکر میں نہیں آیا اور رمضانی فوراً اس کے چکر میں آ گیا۔ ساول سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری طرح وہ بھی جھوری کے ساتھ مسلسل ہار رہا تھا، اور جب اس نے جیب جھاڑ کر دکھائی تو جھوری نے فوراً اسے ادھار داؤ لگانے کی پیشکش کر دی، اور رمضانی اپنی ہار پر اتنا سٹپٹایا ہوا تھا کہ اس نے جھوری کی پیشکش قبول کر لی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رمضانی کو یقین تھا کہ وہ کسی داؤ پر بازی پلٹ دے گا اور ادھار اتارنے کے بعد ہاری ہوئی رقم کو سود جھوری وصول کر کے دکھائے گا۔ پتہ نہیں اس وقت رمضانی کے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اتنا بے احتیاط پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس بے احتیاطی کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑا۔ مینڈک کی صورت والے رکھو نے گھرا لگائی، کیا خمیازہ بھگتتا ہے اس نے؟ ساول نے طنزیہ لہجے میں کہا، رمضان تو اپنی بیوی بچے کو لے کر خاموشی سے نکل گیا، اس کی بے احتیاطی کا خمیازہ تو بیچاری جھوری کو بھگتنا پڑا۔ اس کے جیتے ہوئے 2000 روپے بھی گئے اور گلابوں بھی اس کے ہاتھ نہ آئی، اور اب بھی صبح شام رمضانی کے گھر جاتا ہے اور تالا لگے بند دروازے کو دیکھ کر مایوس و نامراد واپس لوٹ آتا ہے۔ اس بات کا اندازہ تو میں نے یہاں آتے ہی لگا لیا تھا کہ ساول اور رکھو کو ان افسوسناک حالات کی کچھ خبر نہیں جو ادھر نصیبوں اور گوشی کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ ابھی ساول کی گفتگو سے ایک نیا انکشاف گلابوں اور 2000 روپے کی رقم کے حوالے سے بھی ہوا۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ جوائیوں کا یہ ٹولہ رمضانی کی بیوی نصیبوں کو گلابوں کہتا تھا۔ میں نے ان سے کرمداد کے پڑوس میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر کیے بغیر ساول سے پوچھ لیا، ساول، یہ گلابوں اور 2000 روپے کا کیا قصہ ہے؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اس رات میں نے اور رکھو نے کھیل سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، مگر رمضانی پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھا کہ وہ جیت کی امید پر ادھار کھیلتا رہا اور مسلسل ہارتے ہوئے 2000 کا مقرر ہو گیا۔ اس صورتحال میں جھوری نے کھیل روک دیا اور فیصلہ کن لہجے میں رمضانی سے کہا، بس بھائی رمضانی، بہت ہو گیا، میں اس سے زیادہ اور ادھار نہیں دے سکتا۔ جب تم میرے جیتے ہوئے 2000 واپس کر دو گے تو پھر بات ہوگی، اور ان 2 گواہوں کے سامنے۔ جھوری نے ہم دونوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی مجھے بتاؤ کہ کب میری رقم لوٹاؤ گے؟ جب تک تم کوئی واضح بات نہیں کرتے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ رمضانی پر تو بڑی مشکل وقت آن پڑا تھا۔ ساول کی لمحاتی خاموشی پر میں نے کہا، پھر پوچھا، رمضانی نے جھوری کو کیا جواب دیا؟
وہ کہنے لگا، ایک آخری داؤ اور کھیلو، لینے دینے کی بات بعد میں کریں گے۔ ساول نے میری ہدایت پر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ رمضانی کی اس بات پر جھوری نے اپنی مونچھوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے رمضانی، مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ ایک آخری بازی کھیلنے کو تیار ہوں، مگر یہ بازی میری شرائط کے عین مطابق ہوگی۔ کیسی شرائط؟ رمضانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بات یہ کہ بازی کم از کم 100 روپے کی ہوگی، جھوری نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہر صورت میں یہ آخری بازی ہوگی، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں کھیلوں گا، ویسے بھی ابھی آدھی رات ہو چکی ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ رمضانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم سے مزید کھیلنے کی ضد نہیں کروں گا، اس کے علاوہ بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ جھوری گمبھیر آواز میں بولا، اگر تم بازی جیت جاتے ہو تو میں اس 100 روپے کے علاوہ وہ 2000 بھی چھوڑ دوں گا جو تم ادھار میں ہار چکے ہو، ٹھیک ہے؟ رمضانی نے بے یقینی اس والے انداز میں جھوری کی طرف دیکھا اور ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، یہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہے، اس کا مطلب ہے یہ بازی میرے لیے 2100 روپے کی ہوگی۔ جھوری نے رمضانی کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، اگر یہ بازی میں جیت جاتا ہوں تو بھی تم سے وہ ادھار میں ہاری ہوئی رقم وصول نہیں کروں گا، مگر تمہیں اس کے بدلے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی بات؟ رمضانی تب متذبذب نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ ساول نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے، ہم تینوں میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ جھوری کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی، ہم اس کے بولنے کے منتظر تھے، اور جب وہ بولا تو اس نے بڑی عجیب بات کی۔ رمضانی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے بڑے واضح اور ٹھوس الفاظ میں کہا، دیکھو رمضانی، اگر تم یہ آخری بازی ہار بھی گئے تو تمہیں اس شکست کے بدلے میں گلابوں کو میرے حوالے کرنا ہوگا، تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی، بولو منظور ہے؟ اس موقع پر ہمارا خیال تو یہی تھا کہ رمضانی جھوری کے اس شرط کے لیے تیار نہیں ہوگا، رکھو نے کہا، لیکن اس نے ایسی بغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تو کیا رمضانی نے 2100 روپے میں اپنی بیوی نصیبہ عرف گلابوں کو جھوری کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ملک صاحب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ساول نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ رمضانی نے ہماری توقع کے برخلاف اپنی بیوی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ واقعی یہ بازی ہار جاتا ہے تو ایک دن کے بعد وہ گلابوں کو جھوری کے حوالے کر دے گا۔ ایک دن کی مہلت لیتے ہوئے اس نے وضاحت کی تھی کہ وہ یہ ایک پورا دن اس عورت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے جو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اوہ، میں نے ایک افسوس بھری گہری سانس خارج کیا، پوری یقین کے ساتھ کہا، تو اس رات رمضانی وہ آخری بازی ہار گیا ہے نا؟ وہ بازی تو رمضانی ہار گیا تھا جناب، ساول نے ایک بوجھل سانس خارج کیا، مگر جھوری جیتنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ کر سکا، نہ تو اسے 2100 روپے کی رقم ملی اور نہ ہی گلابوں اس کے ہاتھ آئی۔ وہ جو رمضانی نے جھوری سے ایک دن کی مہلت لی تھی نا، وہ اسی مدت میں چھپتے چھپاتے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ساتھ آباد سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اب جھوری روزانہ اس کے گھر کا چکر کاٹتا ہے، وہاں لگے تالے کو دیکھتا ہے اور اپنا خون جلاتا ہے، اور وہ بیچارہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اس بات کا فیصلہ میں اس وقت کروں گا جب وہ جواری میرے ہتھے چڑھے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن تم دونوں کی عقل اور معلومات پر تو ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ جی، وہ حیرت بھرے انداز میں بجک زبان ہو کر بولے، ہم نے کیا کیا جناب؟ تم لوگ ادھر سبزی منڈی میں بیٹھ کر گھاس کھود رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ ادھر رمضانی کے گھر پر کیا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ وہاں کیا ہونا ہے ملک صاحب؟ ساول اجڑ زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کے دروازے پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ تالا میں نے توڑ دیا ہے آج صبح، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور رمضانی کے گھر کے آخری حصے میں سے 2 لاشیں نکلی ہیں، نصیبو اور گوشی کی لاش، جنہیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ جی، وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں کرمداد کی شکایت اور اس شکایت پر اپنی کارروائی اور اس کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے انکشافات کے بارے میں بتایا۔ میرے خاموش ہونے پر مینڈا کی شکل والے رکھو نے بے ساختہ کہا، تو اس کا مطلب ہے رمضانی اپنے ہاتھوں سے گلابوں اور گوشی کا کام تمام کر کے نکل گیا ہے؟ جو انسان بھی یہ حالات سنے گا اسے رمضانی کے اعداد کا علم ہوگا، وہ فوری طور پر یہی اندازہ قائم کرے گا جو تم نے قائم کیا ہے رکھو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے رمضانی کی تلاش میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ تم لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمیں تو جو پتہ تھا وہ صاف صاف آپ کو بتا دیا ہے ملک صاحب، ساول نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہماری معلومات اور اندازے کے مطابق وہ گلابوں اور گوشی کو لے کر کہیں فرار ہو چکا تھا۔ آپ نے بھی جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں تو کہانی ہی الٹ گئی ہے۔ میرے تجربہ کار نگاہ اور پیشہ ور ذہن اس عمل کی تصدیق کر رہا تھا کہ اس موقع پر ساول کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ علاقے میں بسنے والے دیگر افراد کی طرح وہ بھی رمضانی کے غیاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے نرم لہجے میں کہا، رمضانی کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور میل جول تمہیں لوگوں سے تھا، تمہارے اندازے کے مطابق وہ کہاں جا سکتا ہے؟
اگر اس بارے میں ہم کوئی اندازہ لگانے کے قابل ہوتے تو جھوری یہاں سعودآباد میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہتا۔ وہ ادھر رک کر اس کا انتظار کرنے کے بجائے ادھر کا رخ کرتا جہاں رمضانی کے جانے کے امکانات نظر آ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی بات پر یقین کر لیتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتہ وہ کہاں گیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن تم یہ اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ تمہیں اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ سعودآباد میں رہتے ہوئے تو اسے صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ اس نے یاری دوستی میں کچھ بتایا تو ہوگا۔ سعودآباد سے پہلے اس کی رہائش کہاں تھی، اس کے عزیز رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ میرے آخری جملے پر سامل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اضطراری لہجے میں پوچھ لیا، ہاں سامل، کیا بات ہے؟ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ مجھے رمضانی کے رشتہ داروں وغیرہ کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن اس نے سنسنی خیز لہجے میں بتانا شروع کیا، لیکن تو کچھ عرصے پہلے ایک آدمی اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا اور نواب صاحب سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ کس سلسلے میں رمضانی کو کھوجتے ہوئے سعودآباد آیا تھا؟ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔ ساول نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، اس بندے کا نام فیض احمد تھا اور وہ سمندری سے آیا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے بتایا کہ سمندری کی غلہ منڈی میں فیض کا آڑت کا کاروبار ہے اور وہ رمضانی کو اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ ان کے بیچ رقم کا کوئی لین دین تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اصل معاملے کا تو جو نواب صاحب کو ہی پتہ ہے، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ نواب صاحب نے فیض اور رمضانی کی ملاقات کرانے کے بعد آپس میں صلح صفائی بھی کرا دی تھی اور فیض احمد مطمئن ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی ادھر نہیں آیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سامل کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت ابھی گوشی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فوری طور پر میرے ذہن نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں مجھے نواب دین آرتی سے ملاقات کرنا چاہیے۔ سمندری سے آنے والے فیض احمد کا رمضانی سے کس قسم کا لین دین تھا، یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ نواب دین نے چونکہ ان کے بیچ مصالحت کرائی تھی، لہٰذا وہ اس معاملے کو اچھی طرح جانتا ہوگا۔ پھر فیض احمد کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ رمضانی کے تعلق داروں میں وہ پہلا آدمی نکل کر سامنے آیا تھا۔ اس بات کے امکانات پر سوچا جا سکتا تھا کہ رمضانی ٹاور ٹیک سنگھ سے نکل کر سمندری کی طرف نہ چلا گیا ہو۔ میں نے ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد سامل سے پوچھا، تمہارے نواب صاحب کہاں ملیں گے؟ میں ابھی ان سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب تو 2-3 دن کے بعد ہی منڈی آئیں گے جناب، سامل نے بتایا۔ وہ ٹاور ٹیک سنگھ سے باہر گئے ہوئے ہیں، فوری طور پر تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، البتہ ان کے بیٹے چھوٹے نواب صاحب روزانہ منڈی آتے ہیں اور دوپہر کے بعد واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہیں تو میں آپ کو گھر لے کر چلتا ہوں، یا آپ کہیں تو میں ان کو یہاں بلا لاتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارے چھوٹے نواب کا؟ میں نے پوچھا۔ نواب سراج دین، ساول نے جواب دیا۔ بڑے نواب صاحب کے 2 بیٹے ہیں، سراج دین اور وہاب دین، اس لیے انہوں نے اپنی دکان کا نام نواب دین اینڈ سنس رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی فراہم کردہ تفصیل میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات پوچھی، مجھے یہ بتاؤ کہ سراج دین اور وہاب دین میں سے کوئی اس معاملے سے واقف ہے جو رمضانی اور سمندری سے آنے والی فیض احمد کے درمیان طے ہوا تھا؟ نہیں جناب، ساول نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، وہ بات تو صرف بڑے نوابی کو پتہ ہے۔ تو پھر ان چھوٹے نوابین سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جب بڑے نواب صاحب آئیں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ ویسے یہ تو بتاؤ، نواب دین محمد گئے کہاں ہیں؟ وہ سرگودا گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی 3 دن کے بعد ہوگی، میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وہ بتا کر تو یہی گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ان دونوں کو تاکیدی انداز میں کہا، تم میں سے کوئی بھی جھوری کو دیکھے اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دے، اس سلسلے میں اس کا بیان بھی ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نکتہ سامنے آ جائے جو رمضانی تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ ان دونوں نے باری باری میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نواب دین اینڈ سنس آرتی کی دکان سے نکل کر تھانے آ گیا۔ شام نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آج کا پورا دن میں نے تھانے سے باہر مکوڑوں کے مسائل حل کرتے ہوئے گزارا تھا، جس کے نتیجے میں کرمداد کے پڑوس میں سے 2 لاشیں برآمد کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ بد نصیب نصیبو عرف گلابو اور معصوم آفتاب عرف گوشی کی اموات جن بھی حالات میں ہوئی، یہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن 3-4 دنوں کے عرصے میں مکوڑوں نے ان کی لاشوں کا جو حشر نشر کر دیا تھا وہ ہولناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ذہن میں تو آتا ہے کہ وہ عبرت ناک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی تان دوں، لیکن جی نہیں مانتا اور میں جی کی مان کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ وہ ماہ نومبر کا آغاز تھا، موسم نے فضا میں اچھی خاصی ٹھنڈ بھر دی تھی۔ اگر موسم گرم ہوتا تو اتنے عرصے میں ان ماں بیٹے کی لاشوں کا تعفن گھر کی 4 دیواری کے اندر صبر کیے نہ بیٹھا رہتا، بلکہ آس اڑوس پڑوس کے علاوہ پوری گلی کو اس ناخوشگوار واقعے کی خبر ہو چکی ہوتی۔
میں نے حوالدار عبدالخالق چوہان کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور جب وہ میرے سامنے حاضر ہو گئے تو میں نے اس سے پوچھا، جو اہلکار لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال گئے تھے ان کی واپسی ہوئی یا نہیں؟ وہ دونوں واپس آ گئے ہیں ملک صاحب، خالق چوہان نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ اور ان کی لاشیں کل شام سے پہلے ہمیں مل جائیں گی۔ ویری گڈ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر حوالدار سے پوچھا، رمضانی والی سٹوری تمہارے علم میں آ چکی ہے؟ ادھوری جناب، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تک مجھے اپنی زبان سے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے آئندہ 10 منٹ میں نہایت ہی مختصر سے الفاظ میں اپنی زبان میں حالت حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ اس سنسنی خیز کہانی کو سن کر ہکا بکا رہ گیا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، یہ رمضانی تو شیطان کی اولاد ثابت ہوا ہے ملک صاحب۔ نامراد نے اپنی بیوی کو 2000 روپے میں بیچ دیا؟ بیچ نہیں دیا، وہ اپنی بیوی کو ہار گیا، میں نے تصریح کرنے والے انداز میں کہا، اور یہ کہ وہ شیطان کی اولاد ہے یا نہیں اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب وہ ہماری گرفت میں آئے گا۔ حوالدار نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب میرا ذہن ایک خاص زاویے پر غور کر رہا ہے۔ یہ زاویہ ہادہ قائمہ ہے یا منفرجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالق چوہان، مجھے اپنے زاویے یعنی سوچ کے زاویے کی ڈگری بتاؤ تاکہ اندازہ ہو سکے اس کی مدد سے ہم اپنے مطلوبہ بندے رمضانی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جناب، میری سوچ کا زاویہ، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بلکہ میں خط مستقیم یعنی 180 ڈگری کے زاویے پر سوچ رہا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میرا دل اور دماغ ہی کہتا ہے کہ رمضانی نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا اور پھر جھوری سے 1 دن کی مہلت لے لی اور اسی دن اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بیوی کو جھوری کے حوالے کرنے کے بجائے کیوں نہ اس کا کام تمام کر دے۔ اس نے نصیبوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور رفو چکر ہو گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور گمبھیر لہجے میں کہا، چوہان جی، یہ سچ ہے کہ بات چیت سے مسائل کے حل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن میں تمہاری تھیوری کو درست کیسے مان لوں؟ نصیبوں کو موت کی گھاٹ اتارنا کیوں ضروری تھا؟ وہ بیوی بچے کو اپنے ساتھ لے کر بھی تو فرار ہو سکتا تھا۔ حالات و واقعات سے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ رمضانی کو اپنی بیوی سے کسی قسم کی محبت، ہمدردی یا لگاؤ نہیں تھا اور وہ اس سے شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ دن رات ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لہٰذا اس نے یہی سوچا ہوگا کہ اس مصیبت کو ساتھ لے جانے سے تو اچھا ہے کہ یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ جب رمضانی کو اپنی بیوی سے اتنی نفرت تھی، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تو بیوی سے نجات کا سب سے آسان راستہ تو یہ تھا کہ وہ اسے جھوری کے حوالے کر دیتا۔ اس کے خون میں ہاتھ رگڑنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، خالق چوہان، اگر تمہاری تھیوری کو لمحے بھر کے لیے درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر ننھے گوشی کی لبناک موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ کیا رمضانی نے اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیا گیا ہوگا؟ وہ جس کردار اور کماش کا بندہ تھا، اس سے کسی بھی قسم کی ظالمانہ فعل کی توقع کی جا سکتی ہے ملک صاحب، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں تمہاری اس بات سے تو 100% اتفاق کروں گا، میں نے پرمعنی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تک میں ان ماں بیٹے کے اموات کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی اصل حقیقت بتائے گی کہ ان ماں بیٹے کی موت کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ تو کل شام کو ہی مل سکے گی، حوالدار نے پرخیال انداز میں کہا۔ تب تک ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو بیٹھے نہیں رہ سکتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق رمضانی سودا بات کی حدود سے باہر جا چکا ہے اور جھوری بڑی شد و مت سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے لمحاتی توقف کے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ہم جھوری کی تلاش پر انحصار نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں ہمیں خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ تم کل صبح ہی 2 افراد کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر پورے علاقے میں رمضانی کی تلاش کے لیے روانہ کر دو۔ ان دونوں پولیس اہلکاروں کا انتخاب ہوشیاری اور حاضر دماغی ایسی صلاحیتوں کی بنا پر ہونا چاہیے۔ وہ دونوں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ رمضانی کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے اور جیسے ہی وہ ان کے ہتھے چڑھے وہ اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ بہت بہتر ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں اس فہم کے لیے کانسٹیبل فرید اور بھولا زیادہ مناسب رہیں گے۔ کانسٹیبل بھولا کا اصل نام رب نواز تھا اور وہ صورت شکل کا بھولا تھا۔ اکثر لوگ اس کی صورت دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے تھے، وہ اندر سے بہت شاطر اور گنوں کا پکا تھا۔ حوالدار خالق چوہان نے بہت موزوں انتخاب کیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام میں نے مکمل طور پر تمہارے سپرد کر دیا ہے، تمہاری سمجھ میں جو آئے ویسے ہی کرو، مجھے صرف نتائج سے سروکار ہے، حوصلہ افزا اور دل خوش کن نتائج۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، خالق چوہان نے بڑے اعتماد سے بولا، میں انشاءاللہ آپ کو بڑے تسلی بخش نتائج دوں گا، مجھے تم سے یہی امید ہے خالق چوہان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب،
جو آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، جیسے کہ آپ کو پورا یقین ہے رمضانی سعود آباد کی حدود سے باہر جا چکا ہے، پھر ہم اسے صرف ادھر ہی کیوں تلاش کریں؟ ہمیں اس کی تلاش میں اپنے علاقے سے باہر بھی کارروائی ڈالنی ہوگی۔ تمہیں میں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم صرف سعود آباد کے اندر ہی رمضانی کو ڈھونڈیں گے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے خالق چوہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ دائرہ تو میں نے ان 2 کانسٹیبل کے لیے بنایا ہے جو تمہاری ہدایت پر صبح اپنے کام پر روانہ ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے دیگر حصوں میں اور اس سے باہر بھی ہم رمضانی کو ڈھونڈنے اور ڈھونڈ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جہاں سے بھی کوئی سراغ ملے گا ہم اس سراغ کا تعاقب کرتے ہوئے بالآخر رمضانی تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اور مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ میں سانس سنوار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو حوالدار خالق چوہان سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، تاہم وہ زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ رمضانی کی یہاں ہمارے علاقے میں 2 سالہ قیام کے دوران میں صرف ایک مرتبہ کوئی شخص اس سے ملنے آیا تھا، بلکہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ میں کل کسی وقت اس شخص کے پاس جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ بندہ رمضانی کے بارے میں ضرور کوئی ایسا انکشاف کرے گا جو ہمیں رمضانی تک پہنچا دے گا۔ وہ بندہ کون ہے؟ خالق چوہان نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور رہتا کہاں ہے؟ اس بندے کا نام فیض احمد ہے اور وہ سمندری کی گولا منڈی میں اس کی آرٹ کی دکان ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہسپتال کی طرف سے کوئی رپورٹ آ جاتی تو میں فوراً سمندری روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر میں نے حوالدار خالق چوہان کو فیض احمد آباد کی سعود آباد میں آمد کے مقاصد سے آگاہ کیا اور بتایا کہ نواب دین مجھے آرتی نے رمضانی اور فیض احمد کے درمیان مصالحت کرائی تھی۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور بیچ بیچ میں حیرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ آج اس ضلع کا نام فیصل آباد ہے۔ کسی زمانے میں یہ لائل پور ہوا کرتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے فیصل آباد کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا تھا اور اس کے اندر مختلف اضلاع آتے تھے، لیکن گزشتہ سالوں میں شاہی ڈویژن سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور ہر ضلع اپنی اپنی حیثیت میں آزاد اور اکائی کی حیثیت کا حامل ہے۔ سمندری، چک، جمرہ، ٹوبہ ٹیکسنگ وغیرہ فیصل آباد کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ میں نے ڈویژن سسٹم کے ختم ہونے کے سلسلے میں لفظ شاید استعمال کیا ہے۔ دراصل ہمارے ملک میں سسٹم اور ادارے اتنی تیزی سے بنتے اور ختم ہونے لگتے ہیں کہ بقول کس سے یاد رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد جھوری مجھ سے ملنے آ گیا۔ اسے ساون کے ذریعے میرا پیغام کیا تھا۔ اس کی طرح میں بھی چونکہ رمضانی کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے آ کر ملنے میں کسی قسم کی سستی یا کوتاہی سے کام نہیں لیا تھا۔ جھوری کا اصل نام منظور احمد تھا۔ عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایسی صورت کا حامل تھا جو بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بدن تھل تھل کرتا ہوا موٹا تھا، قد کاٹ بھی مضبوط تھا، ہاتھ پاؤں معمول سے خاصے بڑے اور چہرہ لبوترا، سر کے بال گھگریالے، آنکھیں گول اور چھوٹی چھوٹی سی، ناک طوطے کی چونچ کے مانند مخروطی اور آگے سے مڑی ہوئی، جس کے عین وسط میں کٹ کا افقی نشان اور تھوڑی نوک دار۔ الغرض وہ ہمیشہ یاد رہ جانے والی صورت کا مالک تھا۔ میں نے سر تپا غور سے اس کا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر اضطراری لہجے میں مجھ سے کہا، تانے دار جی، رمضانی کا کچھ پتہ چلا؟ یہ سوال تو میں تم سے کرنے والا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے 3-4 دن پہلے سے اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہو۔ جناب، میں تو جہاں جہاں دیکھ سکتا تھا دیکھ چکا ہوں، وہ غصہ آمیز بے بسی میں بولا۔ وہ خبیث مجھے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جہنم میں بھی چلا گیا تو میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ لیکن تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تم جس مقصد کی خاطر اسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو 3-4 دن پہلے فوت ہو چکا۔ ہاں، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، سامل نے مجھے گلابو اور اس کے بچے کے المناک موت کے بارے میں بتایا ہے۔ میں اب گلابو تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر ایک بار رمضانی مل جائے میں اپنے 2000 کی آنتوں میں سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ جھوری کے مال کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے تھانیدار صاحب۔ وہ رمضانی کے خلاف انتقامی انداز میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو دبکا مار کر اسے چپ کرا دیتا، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ میں اسے بولتے ہوئے سننا چاہتا تھا تاکہ رمضانی تک رسائی کا کوئی راستہ دکھائی دے جائے۔ ممکن تھا جھوری کی آتش بیانی سے کوئی ایسی چنگاری چھوٹتی جو روشنی کی کرن بن کر میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ جھوری ایک غصے دار اور جذباتی آدمی ہے۔ وہ اپنے غصے اور قدبت سے مجبور تھا۔ ایسے لوگ ڈائمنڈ کے مانند ہوتے ہیں، بس نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ ان کے فلیتے کو آگ دکھانے کی ضرورت ہوتی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہونے میں نہ ہینگ لگتی اور نہ پھٹکری۔ میں نے جھوری کو کریدنے کے لیے شرارت آمیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں تم کون سے مال کی بات کر رہے ہو؟ اگر رمضانی کے پاس رقم ہوتی تو وہ ادا کر کے اسی رات تم سے جان چھڑا لیتا، اسے اپنی بیوی کو داؤ پر لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔
اب اگر وہ قسمت سے تمہارے حد تک چڑھ بھی گیا تو اس کے پاس سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلے گی۔ اگر اس کے پاس سے ایک پھوٹی کوڑی نہ نکلے گی تو وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا تو کیا؟ تو اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا؟ وہ پوری صفاقی سے بولا۔ وہ میرے تھانے میں میرے سامنے بیٹھ کر میرے مطلوبہ بندے کو جان سے مار دینے کے عزائم کا اظہار کر رہا تھا۔ میں چاہتا تو اٹھ کر سیدھا سیدھا اسے حوالات میں بند کر دیتا، لیکن میں ان لمحات میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا۔ جھوری کو ایک آدھ دن کے لیے مجھے بند تو رکھنا تھا، لیکن کسی جواز کے ساتھ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جھوری پتہ ہے تم اس وقت کہاں پر بیٹھے ہو؟ تھانے میں جناب۔ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ تھانے کا تھانے دار کون ہے؟ تھانے انچارج تو آپ ہی ہیں جناب۔ وہ بدستور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں یہاں کا انچارج ہوں تو میں نے خاصے سنگین لہجے میں کہا، تو پھر تمہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تم میرے سامنے بیٹھ کر کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہیں ارادہ قتل کا الزام میں بھی جیل بھجوا سکتا ہوں۔ وہ جناب آپ تو بالکل سچ سمجھ بیٹھے، وہ کنچلی بدلتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں نے غصے میں ایک بات کہہ دی تھی، قتل کا ارادہ غصے میں کیا جائے یا ہنستے کھیلتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہ بات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ اس معاملے میں تم مجھے گواہ بھی بنا رہے ہو۔ معاف کر دے سرکار، غلطی ہو گئی، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں اس شیطان نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی اور بچے کو ہلاک کیا ہے۔ کسی کی سوچ پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون کی کتابوں میں کسی دفعہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کسی کی اجازت کے بغیر بے دڑک کیا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو ذہن رمضانی کے حوالے سے اس انداز میں سوچ رہے تھے، انہیں اس کا حق حاصل تھا، مگر میں چونکہ جھوری کو بآہستگی گھس رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جھوری تم یہ سوچنے پر مجبور ہو اور میں وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس سارے معاملے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا ہاتھ؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ کیا مطلب آپ کا جناب؟ مطلب سیدھا واضح ہے جھوری، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رمضانی اس رات جوئے میں اپنی بیوی ہارنے کے بعد اگلے روز اپنے وعدے سے پھر گیا ہو، اس نے نصیبوں عرف گلابوں کو تمہارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہو اور تم نے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور تم نے اس کی بیوی اور بچے کا کام تمام کر دیا ہو۔ تمہیں غصہ بہت جلد آ جاتا ہے نا، اور غصے میں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے نا؟ میں اس بات سے تو انکار نہیں کروں گا کہ میں غصے کا تیز ہوں، وہ تھوک نکلتے ہوئے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں جناب، گلابوں اور گوشی کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ واضح طور پر ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میری تجربہ کار مردم شناس نگاہ نے بتا دیا تھا وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا، تاہم میں نے اپنا پیشہ ورانہ فرض پورا کرنا ضروری سمجھا اور بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا ہوا ہوگا کہ نصیبوں اور گوشی کو تو رمضانی نے ختم کر دیا اور تم نے رمضانی کو؟ جناب ایسی باتیں نہ کریں، وہ فریادی لہجے میں بولا، رمضانی تو مجھ سے مل ہی نہیں سکا، میں نے تو اس کی ٹانگیں توڑنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، پتہ نہیں وہ مردود کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تم نے ختم کرنے کے بعد اس کی لاش کہیں دبا دی ہوگی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ جب بانسری نہیں رہی تو بانس کا اچار ڈال کر کیا کسی ہاتھی کو کھلانا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور بعد میں تم بڑے شد و مت سے رمضانی کو تلاش کرنے لگے تاکہ کسی کا تمہاری طرف دھیان نہ جائے اور تم محفوظ رہو۔ وہ اپنی باقاعدہ منت خوشامد پر اتر آیا، مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ نصیبوں اور گوشی کے قتل اور رمضانی کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا، لیکن میں نے اپنے یقین کو اس پر ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا اور زاویہ بدلتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جھوری کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اور اگر ہو گئی تو بچے کتنے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، نہ شادی ہوئی ہے اور نہ ہی بچے۔ رمضانی اپنی بیوی کو داؤ پر لگا کر تمہارے ہاتھ ہار چکا تھا۔ میں نے جھوری کے اندر موجود انسانیت کے گراف کو ناپنے کی کوشش کرتی، اگر وہ گلابوں کو تمہارے حوالے کر دیتا تو تم اس عورت کا کیا کرتے؟ ظاہر ہے جی، میں گلابوں سے شادی کر لیتا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اسے اپنی بیوی بنا کر رکھتا اور پھر کسی روز کسی جواری کے حوالے کر دیتا۔ میں نے گھور کر اس سے دیکھا، جوئے میں جیتے ہوئے مال کو داؤ پر لگانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے نا؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ میرے تبصرے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ بے حد جذباتی اور جارحانہ انداز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب میں جواری ضرور ہوں لیکن رمضانی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ اگر میں ایک مرتبہ گلابوں کو اپنی عزت بناتا تو پھر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جھوری کس بندے کا نام ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر تھکی ہوئی سانس خارج کرنے کے بعد بولا، میں ایسے ہی رمضانی سے گلابوں نہیں لے لیتا جناب، وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، میں رمضانی سے اس کی جان چھڑانے کے بعد اسے اپنی بیوی بناتا۔
اور گلابی کے بچے کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتا۔ میں نے کہا ہے نا، سب جواری رمضانی جیسے ذلیل، کمینے اور بغیرت نہیں ہوتے۔ آئندہ چند منٹ میں جھوری نے مجھے بتایا کہ وہ نصیبوں کی بد نصیبوں کا مکمل احوال جانتا تھا، اور وہ اس کے دوست رمضانی اس کو بہت سمجھاتے تھے، مگر وہ بندے کا پتر بن جائے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا اسے اپنی بیوی بچے کا ذرا خیال نہ ہو۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس کے لیے بوجھ تھے۔ ان حالات میں جھوری کو پہلے تو نصیبوں اس گلابوں سے ہمدردی ہوئی، اور پھر یہ ہمدردی اپنائیت کی راہ سفر پر کرتے ہوئے محبت میں بدل گئی۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح گلابوں کو حاصل کرے۔ پھر اس رات جوا کھیلتے ہوئے رمضانی کی مسلسل ہار نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ رمضانی گلابوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جھوری نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے گلابوں کو پانے کے لیے ایک چال چلی تھی، اور وہ بغیر میرے پھینکے ہوئے چارے کو نگلنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن افسوس کہ گلابوں… وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا، اور کسی تھکے ہوئے مسافر اور ہارے ہوئے جواری کے مانند گردن جھکا لی۔ وہ دنیا کا ایک منفرد جواری تھا۔ اس نے اپنی تمنا کی تکمیل کے لیے ایک انوکھی بازی کھیلی تھی۔ اس بازی کا نتیجہ بھی اس کے حق میں برآمد ہوا تھا، مگر وہ یہ داؤ جیت کر بھی سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ جواری کی پراسرار خاموشی اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دیتی تھی۔ گلابوں کی المناک موت نے اس کے جذبات اور احساسات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان لمحات میں وہ شکست و دریغ کا عالمی شاہکار دکھائی دیتا تھا کہ وہ کتنا ہی قداور اور مضبوط البدن ہو، جب دل پر ٹھیس مارو، جگر پر چوٹ لگتی ہے تو ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، اسپتال سے لاشیں آ گئی ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نصیب اور گوشی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد آنا تو تھی، لیکن میں ان کی آمد کی توقع دوپہر کے بعد کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ہسپتال والوں نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ میں نے جھوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم ذرا باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ کمرے سے نکل کر اس مقام تک پہنچا جہاں ان ماں بیٹے کی لاشیں رکھی گئی تھیں۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر دی گئی تھی۔ میں نے اسپتال سے آنے والوں کے کاغذات وغیرہ پر دستخط کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ پھر ایک کانسٹیبل منصور کو اپنے پاس بلا لیا۔ منصور، تم جاؤ اور مدینہ مسجد کے امام صاحب مولانا یعقوب مولوی کو بلا کر لے آؤ۔ منصوری اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور بڑی فرمانبرداری سے کہا، ملک صاحب، بس سمجھے کہ ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان ماں بیٹے کی اموات ایک ہی روز 2 گھنٹے کے وقفے سے ہوئی تھی، اور یہ 4-5 دن پہلے کی بات تھی۔ نصیبوں نے پہلے اور گوشی نے 2-2.5 گھنٹے بعد موت کو گلے لگایا تھا۔ علاوہ ازیں ان دونوں کی موت کے اسباب بالکل مختلف تھے، اور یہی بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا کہ انسان بھوک کے ہاتھوں 4-5 روز میں موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا، اس پر ناگہانی طاری ہو سکتی ہے، اور یہ کیفیت اگر حد سے گزر جائے تو غشی کی حالت یا نیم بے ہوشی کے عالم میں جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بڑے واشگاف الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ نصیبوں کی موت جسم میں خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کتنے دنوں سے فاقے کر رہی تھی۔ دودھ پینے والے بچے کی ماں کو تو اور بھی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رمضانی کے گھر میں کبھی کبھار ہی چولہا جلتا تھا۔ یعقوب مولوی کی بیوی صفیہ بھی کئی دنوں سے اپنے میکے جنگ گئی ہوئی تھی، ورنہ سننے میں یہی آیا تھا وہ کھانے پینے کے معاملے میں اپنی پڑوسن نصیبوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نصیبہ رمضانی کی منکوحہ تھی، اور وہ اس کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ نان و نقفے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اگر وہ اس کی بیوی رہتے ہوئے بھوک سے مر گئی تھی تو ایک زاویے سے رمضانی کو نصیبوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا، اسے قاتل کہنا کچھ غلط نہ ہوتا۔ گوشی کی موت کا سبب وہی بتایا گیا تھا جو اس معصوم بچے کی لاش کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں آیا تھا، یعنی اس ننھے بچے کے سینے اور پیٹ پر کسی کا پاؤں یا کوئی اور وزنی شے اس طرح پڑی تھی کہ اس کی روح ایک ہی جسم میں حبس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اس مہلک دباؤ کے سبب پیٹ کے اندر اس کی آنتوں اور دیگر اعضائے پوشیدہ کا جو حشر ہوا تھا، اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ گوشی کا قاتل کون تھا اور کن حالات میں اس کی موت واقع ہوئی، یہ ایک گھمبیر سوال تھا، اور اس کا جواب صرف اور صرف رمضانی ہی دے سکتا تھا۔ ہر صورت میں مجھے رمضانی کی ضرورت تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے بلانے پر مولانا یعقوب مولوی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے نصیب اور گوشی کی لاشوں کے بارے میں مختصر بتایا اور کہا، مولانا، اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کوئی ایسا شخص ابھر کر منظر عام پر نہیں آیا جسے اس ماں بیٹے کا والی وارث کہا جائے۔ رمضانی تک بھی رسائی ممکن نہیں ہوئی، اور کسی وارث کے انتظار میں ان 2 لاشوں کے بے یار و مددگار بالفاظ دیگر بے گور و کفن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کی تدفین تو بہرحال ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا،
آپ ان لوگوں کے پڑوسی ہیں، آپ کی طرح کرم داد بھی پڑوسی ہونے کا حق رکھتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نگرانی میں کرم داد کے تعاون سے ان ماں بیٹے کی تدفین کا بندوبست کریں۔ یہ کام آپ کے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہوگا؟ میں نے بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے مولانا یعقوب ملوی کی طرف دیکھا تو وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر مشکل ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے جناب، یہ تو کار ثواب ہے آپ کی طرح۔ میرا خیال بھی یہی کہ تدفین میں تاخیر مناسب نہ ہوگی، رمضانی کے انتظار میں بیٹھے رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، تو میں تھانے کے عملے میں سے کسی کو لاشوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی کے انتظامات آپ خود دیکھ لیں، آپ بے فکر ہو جائیں تھانے صاحب، میں سب سنبھال لوں گا۔ انشاءاللہ آج ہی عصر اور مغرب کے درمیان ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ ان بیچاروں نے زندگی میں تو جو دکھ اٹھائے سو اٹھائے، لیکن مرنے کے بعد پچھلے 4-5 روز میں ان کی لاشوں کے ساتھ پہلے مکڑوں نے اور بعد ازاں اسپتال والوں نے جو سلوک کیا ہے، اس کے پیش نظر پہلی فرصت میں ان کی جسد خاکی کو حوالے خاک کر دینا چاہیے۔ میں نے مولانا یعقوب ملوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے رخصت کر دیا، پھر منظور احمد اور جھوری کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اب تک ان کا جتنا انٹرویو کیا تھا، اس کی روشنی میں وہ ایک ہمدرد، پرخلوص، انسانیت سے قریب، لطیف جذبات اور احساسات کا مالک، محبت کرنے والا جواری تھا۔ میں نے اس کی جوا کھیلنے کی عادت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی خوبیوں پر نگاہ جمائی اور اس سے ایک کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بجھے ہوئے لہجے میں پوچھ بیٹھا، تھانے صاحب مجھے جانے کی اجازت دیں، اور یہاں بٹھا کر کیا کریں گے؟ تمہیں جانے کی بہت جلدی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کون سے بیوی بچے گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں؟ بیوی بچے تو نہیں ہیں جناب، وہ افسردہ لہجے میں بولا، لیکن بیکار میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں تمہیں بیکار میں بیٹھانے کے لیے نہیں روک رہا ہوں۔ پھر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آج عصر اور مغرب کے درمیان نصیب اور اس کے بچے کی تدفین ہو جائے گی۔ رمضانی کی بدقسمتی کہ وہ انہیں مٹی نہیں دے سکے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور تم اسے بھول جائیں۔ وہ ہم دونوں کا مطلوبہ بندہ ہے، ہم اس کی تلاش میں ایک ساتھ روانہ ہوں گے، آگے اللہ مالک ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جناب، وہ قدرے چمک کر بولے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سراغ وغیرہ تو ہو؟ مجھے ایک سراغ ملا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیسا سراغ؟ وہ ہمیں تن گوش ہو کر دلچسپی بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے سمندری والے فیض احمد کے بارے میں بتایا۔ اس نے میری بات عدم دلچسپی سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر قدرے دل شکستہ لہجے میں بولا، ساول نے تو مجھے اس آرتی فیض احمد کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ تو 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ رمضانی سمندری کی طرف گیا ہو، اور وہ بھی اسی آرتی کے پاس۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ سمندری یا فیض احمد کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ جناب میں تو اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رمضانی کہاں چلا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے ہی دماغ سے سوچتا ہے جوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے بیکتے وقت 2 دماغوں سے سوچنا پڑتا ہے، ایک اپنے دماغ سے اور دوسرے پولیس کے دماغ سے۔ میرا دماغ بھی تمہارے دماغ کی طرح یہی کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں رمضانی فیض احمد کے پاس سمندری گیا ہوگا، لیکن پولیس کا دماغ بڑا نکتہ چین ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو ٹھہرایا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، پولیس والے دماغ میں بڑی شک آلود سوچ ابھرتی ہے۔ یہ سوچ اسی شک کی بنا پر تاریک فضا میں روشنی کی کرن تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی سوچ مجھے اکسا رہی ہے کہ جب رمضانی کے کسی خاص جگہ پر پائے جانے کے امکانات واضح نہیں ہیں، تو پھر وہ کسی موہوم سے امید اس کے دامن کو تھامنے میں کسی کوتاہی یا سستی سے کام کیوں لیا جائے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ رمضانی سمندری کی غلہ منڈی میں نہیں ملے گا، لیکن وہاں جانے کا کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ فیض احمد سے مل کر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سال بھر پہلے اور کس سلسلے میں رمضانی کو ڈھونڈتے ہوئے سعودہ آباد آیا تھا، ان دونوں کے بیچ کس قسم کا لین دین تھا، اور یہ سعودہ آباد سبزی منڈی کے آڑتی نواب دین محمد نے کس بنا پر ان کے درمیان صلح صفائی کروائی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر رکا، پھر اضافہ کیا، ایک بوجھل سانس خارج کی، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فیض احمد سے ملاقات کے بعد عین ممکن ہے ہماری نگاہ کے سامنے کوئی ایسا راستہ کھل جائے جس پر قدم رکھنے سے رمضانی تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ میں نے ساول سے پتہ کر لیا ہے، اس کا مالک نواب دین محمد چند دن کے لیے سرگودا گیا ہوا ہے، اگر وہ یہاں ہوتا تو 50% مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا۔ جوری نے ایک سانس تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، جناب پولیس کا دماغ تو بہت دور تک سوچتا ہے، اس لیے وہ دور دراز سے مجرموں کو پکڑ کر پہلے حوالات میں بند کرتا ہے اور بعد میں انہیں عدالت کے ذریعے جیل بھجواتا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اس سے پوچھا، جوری تم میرے ساتھ سمندری جانے کے لیے تیار ہو؟ جو حکم سرکار، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے تو غلط نہیں کہا جاتا۔ اگر سچی لگن اور محنت کی سمت درست ہو تو انسان ایک نہ ایک دن تک اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے، جلد یا بدیر۔
اس بار میں قبل از وقت وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، یعنی میں جلد ہی رمضانی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس روز شام سے تھوڑی دیر پہلے میں جوہری کی ہمراہ غلہ منڈی سمندری کی طرف پہنچ گیا۔ میں رمضانی کا صورت آشنا نہیں تھا، جبکہ جوہری اس کے ایک ایک خد و خال سے پوری طرح آگاہ ہی رکھتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ جب ہم آرتی فیض احمد کی دکان پر پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے ایک ملازم نے بتایا کہ فیض احمد کا گھر غلہ منڈی کے قریب ہی ہے۔ میں نے ملازم کو یہ نہیں بتایا کہ میں کس کام کے لیے وہاں آیا ہوں، تاہم وہ ہمارے ساتھ موجودہ کانسٹیبل صدیق کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ غلہ منڈی سمندری کے متعلقہ تھانے سے ہوتے ہوئے میں فیض احمد کی دکان پر پہنچا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس بات کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے علاقے سے باہر کسی دوسرے علاقے کے تھانے کی حدود میں کوئی کارروائی کرنے جائیں تو وہاں کے تھانے میں اطلاع دینا پڑتی ہے۔ متعلقہ تھانے کا انچارج اپنے عملے میں سے کسی کو شاد کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ زوں تو نہ کریں جنہیں تفتیش کے مراحل سے گزارنا مقصود ہو۔ چنانچہ غلہ منڈی سے متعلقہ تھانے سے کانسٹیبل صدیق ہمارے ہمراہ ہو لیا تھا۔ میں اور جوہری سادہ لباس میں تھے، جبکہ مذکورہ تھانے سے کانسٹیبل صدیق یونیفارم میں تھا اور اسی کی وردی کو دیکھ کر فیض احمد کا ملازم چکنا ہو گیا تھا۔ میں نے اس ملازم سے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، محمد طفیل۔ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں فیض احمد کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، طفیل نے بتایا۔ پھر الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جی، سب خیریت تو ہے نا؟ ابھی تم کوئی سوال نہ پوچھو، میں نے اسے جھڑک دیا، صرف میرے سوالوں کے جواب دو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، خیریت تو ہے؟ اچھا جی آپ پوچھیں، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ اگر تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے تو پھر تم تمام ملازموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے۔ کل کتنے ملازم ہیں فیض احمد کے پاس؟ مجھے ملا کر 5 بندے یہاں کام کرتے ہیں۔ تمہارا نام تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اس کی آنکھوں میں باقی کے 4 کے نام بھی بتاؤ۔ مرتضیٰ، صفدر، مشتاق اور منیر، اور 3-4 دن پہلے فیض صاحب نے ایک نئے بندے کو بھی رکھا ہے۔ میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر طفیل سے یہ سارے سوالات کر رہا تھا۔ جب اس نے نئے بندے کا ذکر کیا تو میں چونک اٹھا۔ کیا اس نئے بندے کا نام رمضانی ہے؟ اب طفیل کے چونکنے کی باری تھی اور اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ رمضانی کسے جانتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کوئی دھوکہ وغیرہ دے کر یہاں آیا ہے؟ میں نے اس کے بھڑکتے ہوئے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا اس نے کسی اور کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ 2-2.5 سال پہلے فیض صاحب کے کسی کام میں لگا ہوا تھا، طفیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ فیض صاحب اس پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، پھر ایک دن پتہ چلا کہ حساب کتاب میں خاصی گڑبڑ ہے۔ جب فیض صاحب نے اس سے رقم کی کمی کے بارے میں پوچھا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران میں فیض صاحب کے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ رمضانی کو جوئے کی لت پڑ گئی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ فیض صاحب اس سے اپنی رقم نکلوانے کی کوئی ترکیب آزماتے، رمضانی ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ طفیل نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا فیض صاحب نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ فیض صاحب نے اپنے نقصان پر صبر کر لیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دے رکھا ہے کہ وہ ایسے نقصانات سے پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے رمضانی کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دیا تو کوئی سال بھر پہلے ایک گاہک نے انہیں بتایا کہ اس نے رمضانی کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں ایک آرتی کی دکان پر دیکھا ہے۔ فیض صاحب فوراً ٹوبہ سنگھ پہنچ گئے، اس آرتی سے ملے جس کا ذکر گاہک نے کیا تھا۔ پتہ چلا رمضانی کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ باقاعدہ کوئی کام نہیں کرتا، بس جوئے اور چھوٹی موٹی چکر بازیوں پر گزارا ہے، اور اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ رمضانی سے اپنی رقم وصول کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا مذکورہ آرتی کی سفارش پر فیض صاحب نے اسے چھوڑ دیا۔ رمضانی نے اس وقت فیض صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا قرضہ اتار دے گا، لیکن پچھلے 1 سال میں وہ ایک مرتبہ سستی سمندری نہیں آیا، اور اب آیا ہے تو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کون سی کہانی؟ جناب، وہ بددلی سے بولا۔ رمضانی نے فیض صاحب کو بتایا کہ وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے ہوئے وہ پچھلے 1 سال میں ان کا 1 پیسہ نہیں اتار سکا، لہٰذا وہ منڈی کی والی دکان پر کام کرے گا، اپنی تنخواہ کی آدھی رقم کٹوائے گا اور آدھی اپنی بیوی بچے کو بھیجے گا۔ اور تمہارے فیض صاحب اتنے ہی سیدھے ہیں کہ انہوں نے رمضانی کی بات کا یقین کر کے اسے دوبارہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں طفیل سے پوچھا، فیض صاحب بڑے ہی نیک دل اور ہمدرد خدا ترس انسان ہیں۔ پتہ نہیں رمضانی نے کیسے روتے دھوتے انداز میں اپنی کہانی سنائی ہوگی کہ انہیں اس پر ترس آ گیا۔ ویسے میرے خیال میں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بندہ اس لائق ہے نہیں۔ طفیل کے لہجے اور انداز سے رمضانی کے لیے کھلی نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کی تاکید کرتے ہوئے کہا، طفیل میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ بندہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے 3 سوال کیے تھے کہ میں کون ہوں، رمضانی کو کیسے جانتا ہوں، اور کیا وہ مجھے کوئی دھوکہ دے کر آیا ہے؟ تو سنو، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں سودہ بہار ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانے کا انچارج ہوں۔
اغلب امکان یہی کہ رمضانی اپنی بیوی اور بچے کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد فرار ہو کر یہاں آیا ہے اور میں اس کی گرفتاری کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا تمہارے فیض صاحب سے اس سلسلے میں تفصیلی بات کروں، لیکن تم نے مجھے جو معلومات فراہم کی ہے اس کے بعد فیض سے ملاقات کی حاجت نہیں رہی۔ تم پہلی فرصت میں مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ مردود ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو وہ سرسراتی آواز میں بولا، اس شیطان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ ٹوبا ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی نیا چاند چڑھا کر آیا ہوگا۔ پتہ نہیں فیض صاحب نے اسے رکھ کیوں لیا۔ اس کیوں، کیسے، کب اور کیا وغیرہ کا ذکر بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، پہلے رمضانی کی گرفتاری ضروری ہے۔ آپ آئیں میرے ساتھ، وہ بڑے ولولے سے بولا۔ ادھر منڈی کی پچھلی طرف ہی تو رہتا ہے، وہ بوڑھے میاں بیوی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ اسے کرائے پر دے رکھا ہے۔ میں کافی دیر سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ جھوری بہت بے چین ہو رہا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ ہم رمضانی کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ میری موجودگی کے سبب خاموش کھڑا تھا۔ ہم غلہ منڈی سے نکل کر طفیل کی میت میں آگے بڑھے تو سب سے زیادہ جوش و خروش جھوری ہی کے اندر میں دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر رمضانی کے پاس پہنچتا، اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر پوچھتا، توڑ دیا جائے یا پھوڑ دیا جائے، بول تیری گردن کو مروڑ دیا جائے۔ مگر میری وجہ سے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوا تھا۔ ہم جلد ہی اس گلی میں داخل ہو گئے۔ طفیل کے بقول جہاں رمضانی ٹھہرا ہوا تھا اس محلے کا نام اقبال نگر یا اقبال پورا تھا۔ اب مجھے ٹھیک طور پر یاد نہیں ہے۔ میں نے طفیل سے کہا، تم ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو۔ حکم کریں جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، ہم یہیں رک جاتے ہیں، تم کسی بہانے رمضانی کو گھر سے باہر نکال کر اس طرف لے آؤ، پھر میں نے اپنے گرفت میں لے لوں گا، کیونکہ یہاں کے تھانے کا ایک اہلکار کانسٹیبل صدیق ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اس یونیفارم کو دیکھتے ہی بدک جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ وہ ڈر کر کہیں ادھر ادھر بھاگ جائے اور ہماری ساری محنت کھاتے میں چلی جائے۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، طفیل نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر اطمینان سے ادھر جائیں، میں اسے گھر سے نکال کر لاتا ہوں۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، لیکن ابھی رات کا اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ میں اور جھوری تو سادہ لباس میں تھے، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ کانسٹیبل صدیق کا معاملہ دیگر تھا۔ میں نے اسے گلی کے نکڑ پر متعین کر دیا۔ یہاں کھڑے ہو کر وہ گلی میں ہونے والی سرگرمی کو بخوبی دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے دیکھ لے جانے کا امکانات معدوم تھے۔ تم ایک خاموش تماشائی کی طرح یہاں کھڑے ہو کر ہماری کارروائی دیکھو گے، میں نے کانسٹیبل صدیق سے کہا۔ اگر اس سرگرمی میں تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں آواز دے دوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا جو حکم ہو، اس بات میں قدم ہلاتے ہوئے بولا۔ میں جھوری کو اپنے ساتھ لے کر چند قدم آگے آ گیا۔ یہاں سے اس کے گھر کے داخلی دروازے کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا جہاں ان دنوں رمضانی کا قیام تھا۔ ہم دونوں اس طرح روبو رو کھڑے ہو گئے کہ جھوری کی پشت میرا منہ اس جانب تھا جدھر سے طفیل نے رمضانی کو لے کر آنا تھا۔ میں نے اپنے ٹارگیٹ پر نگاہ جماتے ہوئے جھوری سے کہا، جھوری، یہ طفیل تو بہت ہی کام کا بندہ ثابت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں آرتی فیض سے ملنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم جس مقصد کے لیے ٹوبا ٹیک سین سے سمندری آئے ہیں وہ پورا ہونے ہی والا ہے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ لیکن جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام جھوری؟ وہ آجانا انداز میں بولا۔ جناب، گلابو تو ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، میں کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اس بات کے بھی امکانات نظر نہیں آتے کہ میں رمضانی سے جوئے میں جیتے ہوئے 2000 روپے وصول کر لوں۔ اول تو اس کی جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلے گی، دوم آپ اسے گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کریں گے، جہاں سے وہ سیدھا سدھایا یا تو پھانسی کے تختے پر جائے گا یا پھر عمر قید کی سزا لے کر جیل چلا جائے گا۔ ہر صورت میں میرے ہاتھ تو کچھ نہ آیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ صورتحال تمہارے سامنے ہے، تمہارا یہ اندازہ بھی بالکل درست ہے کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا۔ جب ہر صورت میں ان ہاتھوں کو خالی ہی رہنا ہے تو آپ مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں اپنے ہاتھوں کی کھجلی مٹا سکوں۔ اوہ، تو تم رمضانی کی مرمت کر کے اپنے ہاتھوں کی کھجلی مٹانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی سرکار، اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت موزوں ہے۔ وہ منحوس جیسے ہی آپ پہنچے، آپ 5-10 منٹ کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں اور کچھ نہ صحیح میرا کلیجہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے چند لمحات کی سوچ کے بعد جھوری کو اس کی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی، مگر تنبیہی انداز میں اس پر یہ بھی واضح کر دیا، صرف 5 منٹ ملیں گے تمہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کی ہڈی پسلی سلامت رہے اور ظاہری بڑی چوٹ کوئی بھی نہ لگے اس کے بدن پر۔ آپ فکر نہ کریں جناب، میرے لیے 5 منٹ کافی ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ کی ہدایت کا بھی پورا خیال رکھوں گا۔ ادھر جھوری کی بات ختم ہوئی، ادھر مذکورہ گھر میں سے درمیانے قد کا ایک شخص برآمد ہوا۔ طفیل اس کے درمیان کوئی بات ہوئی، پھر وہ دونوں ہماری جانب بڑھنے لگے۔
میں رمضانی کو صورت سے نہیں پہچانتا تھا، مگر سچویشن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ طفیل کی ہمراہی میں ہماری طرف آنے والا رمضانی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جھوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہارا شکار طفیل کے ساتھ گھر سے نکل چکا ہے، وہ لوگ جیسے ہی تمہاری پوسٹ پہنچیں گے میں کھنکار کر تمہیں مطلع کر دوں گا، تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شروع ہو جانا اور ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھنا۔ جھوری کوئی جواب دیے بغیر اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول کر بند کرنے لگا۔ منظر میرے تھانے کی حوالات کا تھا اور اس وقت رات کا 1:30 بجا تھا۔ ہم کوئی گھنٹہ بھر پہلے سمندری سے یہاں پہنچے تھے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رمضانی کو میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میری اجازت پر جھوری نے وہیں محلہ اقبال پور میں رمضان کی اچھی خاصی خاطر تواضع کر دی تھی، باقی کسر پچھلے آدھے گھنٹے میں حوالدار خالق چوہان نے پوری کر دی تھی۔ نتیجتاً اس خبیث اور خچر رمضانی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اس کے اقبال جرم کے بیان کے مطابق چند روز پہلے جب ایک رات وہ اپنی بیوی نصیبو اور گلابو کو جھوری کے ہاتھ جوئے میں ہارنے کے بعد گھر پہنچا تو وہ بہت اپسیٹ تھا۔ جواریوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے قاعدے کے مطابق اگر کسی شے کو داؤ پر لگا کر بازی ہار جائے تو پھر ہر صورت میں وہ شے جیتنے والے کے حوالے کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ رمضانی کو بھی نصیبو اب جھوری کے حوالے کرنا ہی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھوری سے 1 دن کی مہلت بھی اس لیے لی تھی کہ اس دوران میں نصیبو اور گوشی کو لے کر خاموشی سے کہیں چلا جائے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو نصیبو کو آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا نصیبو کمرے کے فرش پر چت لیٹی ہے، اس کی چھاتی میں اوپر سے قمیض ہٹی ہوئی تھی اور ننھا گوشی اس کے پیٹ پر اوندا پڑا اپنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصیبو کی آنکھیں دیکھ کر رمضانی یہی سمجھا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ بآوازِ بلند اسے پکارنے لگا۔ جب اس پر بھی نصیبو کے بدن میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی تو بجائے تفتیش میں مبتلا ہونے کے اسے طیش آ گیا۔ وہ آنکڑوں بیٹھ کر نصیبو کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اسے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش کے دوران میں گوشی نے رونا شروع کر دی۔ وہ پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا اور اپنی آنتیں تر کرنے کے لیے ایک ماخذ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لہذا رمضانی کی جارحانہ کارروائی اسے ذرا پسند نہ آئی اور احتجاجاً اس نے رونا شروع کر دیا۔ رمضانی کا ذہن پہلے ہی بے حد پریشان تھا۔ اس صورتحال نے اس کی مت مار دی۔ اس نے گوشی کو کھینچ کر نصیبو کے پر سے نیچے اتارا اور ایک طرف پھینک دیا اور دوبارہ جھنجھوڑ کر نصیبو کو جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ جبھی اسے محسوس ہوا کہ نصیبو کو جگانا اب ممکنات میں نہیں رہا، کیونکہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی ہے۔ نصیبو کی مردہ حالت نے جیسے اس کے پریشان ذہن پر بخلاہٹ کا ماؤنٹ ایوریسٹ گرا دیا ہو۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور گھبرا کر دروازے کی جانب پلٹا۔ اسی اندھا دھند پلٹ میں اس کے پاؤں ننھے گوشی کے پیٹ پر پڑا۔ اس معصوم نے ایک کربناک ہچکی لی اور بے آبرو مچھلی کی طرح مانند تڑپنے لگا۔ رمضانی وحشت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ گوشی کے بدن نے 2-3 خوفناک جھٹکے لیے اور ساخت ہو گیا۔ رمضانی بنیادی طور پر ایک بے حس و خود غرض اور ظالم انسان تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو صورتحال میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کہیں جانے کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچتا، مگر اسے ایسا لگا وہ وہاں رک گئے تو پولیس اسے نصیبو اور گوشی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے جائے گی۔ چنانچہ اس نے کمروں کے دروازے بند کیے، گھر کے بیرونی دروازے پر تالا ڈالا اور راتوں رات سعودہ آباد سے نکل گیا۔ وہ سعودہ آباد ٹوبر ٹیکسنگ سے نکل کر کسی طرح سمندری پہنچا۔ یہ داستان بیان کرنا وقت اور صفحات ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے فیض احمد آرتی کو کیسے رام کیا، اس کی تفصیل طفیل نامی شخص نے مجھے بتا دی تھی۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران میں نے ایک مرتبہ مجھے فیض احمد سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، فیض صاحب یہ کمبخت رمضانی آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ دھوکہ دے کر جا چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا، یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے۔ فیض احمد کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور نظر کا چشمہ لگاتا تھا۔ وہ چہرے سے بہت ہی معقول اور شریف النفس دکھائی دیتا تھا۔ ملک صاحب، دانش مندی اور عقل مندی وغیرہ کا تعلق دماغ سے ہے، مگر میں دماغ کی بجائے دل کا استعمال زیادہ کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے۔ میں نے رمضان کی بات کا یقین کر لیا کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اپنے کسی بزرگ کی نصیحت کا پر کاربن رہنا خالصتاً دل کا معاملہ ہے۔ دل کی مان کر انسان کو اگر یہ نقصان پہنچتا ہے تو قدرت اس نقصان کی تلافی کسی نہ کسی صورت ضرور کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں 2 سال پہلے یہی رمضانی آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پھر بھی اس کے سکون اور اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ وہ بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا، ملک صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ 2 سال پہلے رمضانی مجھے بہت بڑا دھوکہ دے کر غائب ہو گیا تھا، مگر میرے پیش نظر یہ بھی ہے کہ 1 سال پہلے جب میں سعودہ آباد کی سبزی منڈی میں اس کے انتہائی پسماندہ حالات دیکھ کر اسے معاف کر چکا تھا تو پھر اس دن سے
پہلے کی ہسٹری بھی صاف ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا اور سمجھانا چاہیے کہ جب کسی کو معاف کر دو کہ اس کی پچھلی زندگی پر بھی نگاہ نہ ڈالو، اس کسی سابق کوتاہی یا گناہ کا اسے تانا نہ دو، لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا۔ ایک گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، لہٰذا 5 روز پہلے جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین کر کے اسے دوبارہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا، کیونکہ یہ میری یادداشت میں اب ایک صاف شفاف رمضانی تھا۔ میں نے اس کے داغدار ماضی کو اسی لمحے فراموش کر دیا تھا جب 1 سال پہلے اس کی خطا معاف کی تھی، اور میرے اس قلبی طرز عمل کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، مسکراتے ہوئے آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے قدم قدم پر رمضانی کے ساتھ اپنے بزرگوں کی نصیحت کے عین مطابق سلوک کیا۔ کسی بھی مرحلے پر میرا کچھ نہیں بگڑا۔ میرے وقتی نقصان کو قدرت نے کسی اور دروازے سے پورا کر دیا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خوش اور خوشحال ہوں، اور یہ رمضانی جس کی نیت اور عمل کھوٹ سے خالی نہ ہو سکا، اس کا سب کچھ اجڑ گیا۔ یہ پھانسی نہ بھی لگ سکا تو عمر بھر کے لیے جیل کی آہنی سلاخوں اور گلاخ دیواروں کے پیچھے ضرور سڑے گا۔ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، انسان کو اس کی سزا اور جزا ضرور ملتی ہے۔ فیض احمد اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ مرد کامل اور زندہ دلی جیسے ٹائٹل جن لوگوں کے لیے بنے ہیں، اس کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ اپنے عمل کی بنیاد پر رمضانی اگر تاریک رات تھا تو فیض احمد اسی تاریکی کا سینہ چیرنے والی روشنی کی کرن۔ میں نے رمضانی جہنم مکانی پر ایک تگڑا سا کیس بنا کر اسے حوالے عدالت کر دیا۔